صبح سے وہ غائب دماغی کے ساتھ بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی اور اس کو زین کی بات بار بار یاد آ رہی تھی۔ کبھی کبھی آسمان کبھی صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ درختوں کی گھنی چھاؤں میں وہ بیٹھی بیری کے درخت کو دیکھنے لگی۔ میرا وجود کیا ہے؟ کیا میں ان کو نوکر ہوں؟ کیا ہوں؟ کیا اس شاہ کی عزت گوارا کرے گی؟ اس بیوی حویلی میں کام کرے، لیکن اس کو عزت کی پرواہ ہوتی تو کبھی نکاح ہی نہ کرتا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ رجو حویلی تو پیغام آیا، آج بہت بڑی دعوت ہے، تینوں تمہیں بلایا ہے۔ بے پانی والا گھڑا ایک لکڑی کے بنے ہوئے اسٹینڈ پر رکھ رہی تھی۔ رجو سن رہی ہے۔ بے نے جب اسے متوجہ نہ دیکھا تو دوبارہ مخاطب کیا، رجو تو ٹھیک تو ہے نا؟ بے نے اب اسے ہلا کر پوچھا تھا۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی، ہاں بے میں ٹھیک ہوں، بتایا تو تھا۔ تجھے طبیعت نہیں ٹھیک؟ اس نے روکے روکے انداز میں کہا۔ ہاں تو اب اتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں، آج حویلی والوں نے بلا کر بھیجا ہے۔ بے اب اس کے لہجے پر غصہ ہو گئی، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ حویلی میں بیٹھے اس شخص کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دے۔ ہاں ایک دن ادھر ہی چلی جاؤں گی۔ رجو غصے سے اٹھی اور اپنی چپل پہنی اور کمرے میں آ گئی۔ اپنے کپڑے نکال لیے، جا رہی ہوں۔ بے کو سناتی وہ واش روم میں چلی گئی۔ تو اتنے دن آئی کیوں نہیں؟ دیکھو رجو، یہ روز روز کی چھٹیاں مجھے پسند نہیں ہیں۔ نہیں ہوں گی تمہیں پسند، میری مرضی میں جب مرضی آؤں جب نہ آؤں۔ اب جا کر جس کو میری بدزبانی کی شکایت لگانی لگا دو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ رجو اسے وحشت زدہ آنکھوں سے گھور کر کپڑا کچن کی سلیب پر پھینک کر حویلی کے عقبی حصے میں آ گئی۔ اسے اب بینا سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اس گھر کی بہو تھی، وجہ یہ تھی کہ اب اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی مزید کیا خراب ہو سکتی ہے، کیا کر سکتا ہے کوئی اس کے ساتھ۔ اس کا ڈر خوف ختم ہو چکا تھا، اور کہیں نہ کہیں اسے بینا پر شک تھا۔ کیوں اسے وہ جان بوجھ کر اتنا وقت حویلی میں ٹھہرائی رکھتی؟ یقینا وہ اتنی بیوقوف نہیں تھی، وہ سب سمجھ رہی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ بینا نے دل میں سوچا، لیکن سر جھٹک دیا۔ اسی بات سے چڑھ رہی ہے، جانتی ہوں، لیکن شاہ کا حکم مجھے سب سے اہم ہے۔ بولتی رہے۔ بینا اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ دعوت ڈیرے میں منعقد کی گئی تھی۔ ڈیرے کو اس طرح سجایا گیا تھا جیسے ولیمہ ہو۔ ایئر کنڈیشن ٹینٹ میں کالے اور سفید رنگ سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ کھانا تو باہر سے ہی پکنا تھا، لیکن آج صرف مرد ہی نہیں، دعوت پر عورتیں بھی مدعو تھیں، اس لیے گھر میں صفائیاں چل رہی تھی۔ دعوت شام کے وقت تھی۔ یہ شناور شاہ کی سیاسی پارٹی کے جیتنے کی خوشی میں دعوت دی جا رہی تھی۔ شناور شاہ خود تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن بڑھ چڑھ کر سیاسی لوگوں کی حمایت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تو سیاست میں بھی حصہ لے سکتا تھا، حتیٰ کہ اس قدر تعلقات تھے کہ اپنی الگ سے پارٹی قائم کرتا تو تب بھی ملک کی نامور سیاسی پارٹیوں میں سے ایک ہوتی۔ یہ دعوت بھی کسی سیاسی کامیابی پر دی جا رہی تھی۔ انہی کی پارٹی کا کوئی شخص کیس جیت چکا تھا اور اسی کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ تقریباً شام کے 6 بجے گرمی کا زور کم ہوا تو مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی۔ شناور شاہ مایا والا سوٹ پہنے، اوپر واسکٹ پہنے ایک کرسی پر براجمان تھے، جبکہ علی شاہ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ ساتھ ہی سجاد شاہ بھی کھڑا تھا۔ شومیز وہاں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی جب سے شناور شاہ آیا تھا۔ اس سے رابطہ ہوا، نہ آمنا سامنا ہوا۔ بابا، مجھے تایا جان کی سمجھ نہیں آتی، خود وہاں بیٹھے ہیں، جبکہ ہمیں یہاں کھڑا کیا ہوا ہے؟ اپنے بیٹے سے بھی کوئی کام نہیں کہتے، ہمیں انہوں نے نوکر سمجھا ہوا ہے۔ بس تم صبر رکھو، بھائی جان بھی جانتے ہیں۔ شومیز ان کا کہا نہیں مانتا۔ بھائی جان آگے نمبرداری تمہارے ہی سپرد کریں گے۔ شومیز کا رویہ تو تم دیکھ ہی رہے ہو، اس کو گاؤں کے معاملات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے تو لگتا چند دن اور بس وہ واپس چلا جائے گا۔ بھائی جان کا اس کو یوں کے بھیجنے کو فیصلہ ہمارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ علی شاہ کی آواز میں خوشی کی ایک رمق تھی۔ یقیناً وہ خوش تھا کہ شومیز کو گاؤں یا یہاں کے کسی بھی طرح کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کر رہا تھا، لیکن اگر وہ واپس جاتا تو بھی ہمارا ہی نقصان ہے۔ سجاد کی آنکھوں میں کچھ تھا۔ کیا تھا؟ وہ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ وہ نقصان مجھے نقصان نہیں لگتا۔ ابھی علی شاہ کے منہ میں ہی بات تھی کہ اس کی بولتی داخل ہونے والے شخص کو دیکھ کر بند ہو گئی۔ پنڈال میں آدھے لوگ آ چکے تھے، لیکن مہمان خصوصی نہیں آیا تھا۔ ابھی جو شخص داخل ہوا تھا، اس نے سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔
سرور رنگ کے کفلنگ بال جل سے کھڑے کیے ہوئے چال میں شاہوں کا انداز لیے وہ چل کر اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا۔ ہاں سچ کہا، وہ یہاں کے معاملات میں دخل نہیں دے رہا، وہ تو سب بدل رہا ہے۔ سجاد کی بات میں طنز واضح تھا، جبکہ علی شاہ شومیز کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا، جو اب اپنے باپ کے ساتھ والی کرسی پر براجمان ہو چکا تھا۔ چند لمحے بعد ہی انہیں اطلاع دی گئی کہ مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں۔ شناور شاہ اٹھا اور ساتھ ہی شومیز بھی گھڑی کو دیکھتے ہوئے اٹھا۔ باپ کے ساتھ چل کر وہ پنڈال کے داخلی دروازے تک آیا تھا۔ ان کے ساتھ دو نوکروں نے پھول اٹھائے ہوئے تھے جو انہوں نے آنے والے مہمان کو پیش کرنے تھے۔ شومیز بیٹا، تم آج پاکستان کے فیڈرل ہیلتھ منسٹر سے ملو گے۔ آج کی دعوت انہی کی کامیابی کی خوشی میں رکھی گئی ہے۔ ان پر کرپشن کا الزام لگا تھا اور اللہ کے فضل سے وہ جھوٹا ثابت ہوا۔ شناور شاہ اپنے چشم چراغ کو آج کی دعوت کا اصل مقصد بتا رہے تھے۔ شومیز اپنے سفید چہرے پر مسکراہٹ لیے کھڑا ان کی بات سن رہا تھا جو انگریزی میں اسے بتا رہے تھے۔ چلے، امید ہے ان سے مل کر خوشی ہوگی۔ شومیز کا جواب اردو میں سن کر شناور شاہ کے منہ پر معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اب وہ آنے والے مہمان کی جانب متوجہ تھے جو بہت ہی پروٹوکول کے ساتھ اتر چکے تھے اور اب پنڈال کے داخلی دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ ان کو بہت شاندار طریقے سے خوش آمدید کہا گیا۔ منسٹر صاحب کو پھول شومیز نے پیش کیے جبکہ باقی ان کے ساتھ لوگوں کو بھی پھول پیش کیے گئے۔ سجاد اس وقت جل چکا تھا۔ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ جب تک شومیز نہیں آیا تھا یہ جگہ اس کی تھی۔ تایا جان اسے سب سے آگے کرتے تھے، اب اس کے آتے ساتھ ان کے بھی رنگ بدل گئے۔ اس کا دل تھا یہاں سے چلا جائے، لیکن ایسا کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اگر ایسا کرتا تو اسے بد تہذیبی سمجھا جاتا۔ اب منسٹر صاحب براجمان ہو چکے تھے، میڈیا کے لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ شیشے کی میز کے گرد سفید رنگ کے صوفے لگے تھے، وہاں منسٹر صاحب کے ساتھ شناور شاہ اور علی شاہ بیٹھے تھے، جبکہ شومیز اور سجاد منسٹر کے ساتھ آئے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کبھی کوئی بڑا زمیندار آتا اور منسٹر صاحب کو مبارک دے کر جاتا تو کبھی کوئی آتا۔ بہت سے سیاسی لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ کافی اچھا انتظام کیا ہے، منسٹر صاحب کے ساتھ آئے ہوئے ایم این نے انتظامات کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شاہ اپنی ہر تقریب ایسے ہی کرتے ہیں، سجاد شاہ نے مغرور سے انداز میں جواب دیا، جبکہ شومیز کے کانوں میں بلیوٹوتھ لگا تھا اور موبائل پر وہ ہونے والی گفتگو کا ترجمہ سن رہا تھا۔ اب تو اس کو بہت حد تک اردو آ چکی تھی۔ دوسری طرف عورتوں کا انتظام شاہوں کے لان میں کیا گیا تھا۔ وہاں گاؤں کی کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ وہاں بھی ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگائے گئے تھے جو زیادہ بڑے نہ تھے، لیکن انتظام اندر سے بھی ایسا ہی تھا جیسا کہ باہر ڈیرے میں تھا۔ منسٹر کی زوجہ محترمہ بھی تشریف لائے تھیں، نہ صرف زوجہ بلکہ والدہ بھی شامل تھیں۔ ان کے ساتھ بھی نوکروں کی ایک اچھی خاصی تعداد تھی۔ ان کو خوش آمدید بڑی حاجن اور چھوٹی حاجن یعنی سجاد کی والدہ امارہ نے کیا تھا، اور اب عورتوں میں معمول کی باتیں چل رہی تھی۔ رجو کو اب کوئی کام نہیں تھا، نہ ہی حویلی کی کسی نوکرانی کو کام تھا۔ آج کھانا پیش کرنے کے لیے بھی عورتیں ہی موجود تھیں۔ حویلی میں مردوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ کالی اور سفید یونیفارم میں ویٹرز وہاں موجود تھی۔ انا نے آج پاکستانی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جو امارہ نے دلکش کے ہاتھوں بھیجوایا تھا۔ اس طرح کی دعوت وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ دلکش رباب کے ساتھ ہی انا بھی موجود تھی۔ رجو بھی وہاں موجود ایک ٹیبل پر بیٹھی انا کو گھور رہی تھی، جس نے ہرے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ کون ہے؟ کیا رشتہ ہے شاہ کے ساتھ؟ اگر شاہ کی محبوبہ تو مجھ سے نکاح کیوں؟ آخر کیا کر رہا ہے شومیز شاہ؟ زین نے رجو کو سوچوں میں گم دیکھا تو اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں گم ہے؟ دیکھو تو صحیح کتنا خوبصورت انتظام کیا ہوا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ رجو نے کالا لان کا سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا، سفید رنگ کا دوپٹہ تھا جس پر شیشے لگے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں پھیلایا ہوا تھا۔ وہ دیکھ سامنے منسٹر کی بیوی بیٹھی ہے، اس کے کپڑے دیکھ، بال دیکھ اس کے۔ زین منسٹر کی بیوی پر تبصرہ کر رہی تھی، جبکہ رجو ابھی تک اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں مصروف تھی جو شاید اسے کبھی نہ مل پائے۔ ہم اپنی بیٹی عالیہ کا رشتہ آپ کے بڑے بیٹے شومیز کے لیے پیش کرتے ہیں۔ منسٹر رضا کی بات پر شناور شاہ نے ان کو مسکرا کر دیکھا۔ ہم آپ کے مشکور ہیں رضا صاحب، لیکن شومیز کا رشتہ تو نہیں، البتہ اپنے بھتیجے سجاد شاہ کا رشتہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شناور شاہ کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس بات سے پہلے سے ہی واقف ہو۔ رضا صاحب نے ایک نظر سجاد کو دیکھا جس کریمی رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا،
خوبصورت نوجوان، ہمیں یکنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ رضا صاحب کی بات پر علی شاہ بھی بہت خوش ہوئے۔ سب کو ہی اس رشتے کی تجویز بہت پسند آئی تھی۔ رضا گیلانی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ ان سے رشتہ کرنے کا مطلب ہے خود کو مزید مضبوط کرنا، پھر ہماری طرف سے رشتہ پکا سمجھیں۔ شناور شاہ نے مسکراتے کے ساتھ جواب دیا، یکنا یہ دعوت جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی وہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا تھا اور اس رشتے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ شومیز نے سجاد کو مبارکباد پیش کی۔ سجاد شاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس کا رشتہ آج طے ہونا ہے، اس لیے اس کو یہ بات نہیں معلوم نہ ہوئی جبکہ شومیز کے لیے نئی تھی۔ عورتوں میں بھی رشتہ پکا ہونے کی خبر پھیل چکی تھی۔ چلو اب نئے کام مل جائیں گے۔ پہلے حویلی میں کام کم ہوتے ہیں، جو اب یہ شادی آ رہی، رشتہ پکا ہونے پر اتنے انتظامات کیے گئے تو شادی پر تو رجو غصے سے بیٹھی شاہوں کے انتظامات کو کوس رہی تھی۔ اس تک بھی خبر آ چکی تھی۔ سب میں مٹھائی تقسیم کی گئی، گاؤں میں بھی مٹھائی بھیجوانے کا کہا گیا۔ رجو تم اور زین اور ساتھ راشدہ کو کہ لینا، تم سب نے گاؤں کے ایک ایک گھر میں مٹھائی پہنچا کر آنی ہے۔ آؤ ڈبے تیار پڑے ہیں۔ بینا نے ان سب کو وہاں سے اٹھایا۔ رجو ناگواری سے اٹھ کھڑی ہوئی، وہ جانتی تھی اسے یہ کام کرنا تو تھا، مطلب ادھر شادی ہوگی۔ انا نے مٹھائی کی وجہ پوچھی تو دلکش نے اسے بتایا۔ دلکش ابھی بھی اسے شومیز کی دوست ہی تصور کر رہی تھی، وہ اس سے زیادہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی، جبکہ رباب اس کے کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تھی۔ ہاں شادی ہوگی، میرے بھائی کی شادی، دلکش نے وضاحت کی۔ تمام عورتیں خوش تھیں، کھانا لگایا جا رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی کی شادی کا کھانا ہو۔ رجو تو اب بینا کے ساتھ مٹھائی کے ڈبے اٹھانے چلی گئی تھی۔ بینا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اینے ڈبے تے وہ بھی کلو کلو والے تے اسی تین بس۔ رجو نے مٹھائی کے ڈبوں کو دیکھتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جہاں ڈھیر لگا پڑا تھا ایک اور کو ساتھ ملا لو اور 2 دفعہ چکر لگا لینا، پہلے دور کے گھروں میں دے آنا اور پھر نزدیک کے گھروں کے لیے دوبارہ لے جانا۔ او بہن انج ایسے کہا، بار بار چکر لاندیاں لگاتی رہنا، رجو نے اسے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، جبکہ بینا اس کی کام چوری پر افسوس کرتی باہر نکل گئی۔ چلو کڑیوں لڑکیوں، کام تے لگ جاؤ، شاہواں دی روٹی تے ویسے ہی حرام ہے اپنے تے۔ رجو نے چند ڈبے اٹھا لیے، لیکن بھاری کافی ہو گیا تھا، سب نے 20-20 ڈبے اٹھا لیے تھے۔ تم لوگ چلو، میں کسی ایک اور کو ساتھ لے کر آتی ہوں۔ زین اور راشدہ آگے نکل گئی، جبکہ رجو ابھی حویلی میں ہی چکر لگا رہی تھی کہ کوئی فارغ مل جائے، لیکن اس کو کوئی بھی اور لڑکی فارغ با ملی، ہر کوئی کہیں نہ کہیں مصروف تھی۔ سب باہر ہی موجود تھیں، حویلی کے اندر کوئی بھی نہ تھی۔ وہ دوبارہ کچن میں آئی اور 20 ڈبے اٹھا لیے، کافی وزن تھا، لیکن وہ جلد سے جلد کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ ابھی کچن سے باہر قدم ہی رکھا تھا کہ شومیز شاہ سے سامنا ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی ابھی اندر آیا ہو، اور ایسا ہی تھا۔ شومیز نے رجو کو دیکھا اور رجو نے اس کو آنکھوں دو چار ہوئیں تو شومیز نے آنکھیں چورا لیں، جبکہ رجو چل کر اس کے پاس آئی۔ دیکھو، اپنے نکاح کی مٹھائی بانٹنے جا رہی ہوں، رجو نے اس کے قریب آ کر آہستگی سے کہا تھا۔ اگر وہاں کوئی موجود بھی ہوتا تو نہ سن سکتا، جبکہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی ہوئی وہ حویلی کے حال والے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ شومیز اس کی تلخی پر مسکرایا۔ رجو آج بہت تھکی تھی، حویلی میں مہمانوں کے جانے کے بعد بھی اسے بہت سے کام کرنے پڑے تھے، اب تو وہ بس جلد سے جلد گھر جانا چاہتی تھی، کام کی شدت کی وجہ سے بہت تھک چکی تھی۔ آج تو بے کو کہنا مجھے 3-4 دن منجی چارپائی سے نہ اٹھائیے، ادھر تو کسی کو خدا کا خوف بھی نہیں، کوئی بھیڑ بکریوں سے ایسے کام لیتا ہوگا۔ رجو سوچتے سوچتے باہر حال سے باہر قدم رکھنے ہی لگی تھی۔ شومیز سے پھر سے سامنا ہوا، آنکھوں میں نفرت اور غصے کے جذبات لیے رجو نے اسے گھورا۔ شومیز اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، وہ موبائل میں مصروف سے انداز میں اوپر چلا گیا۔ ہاں اب تو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ رجو کو مزید غصہ چڑھا، نہ جانے کیوں بے ساختہ اس کے قدم اوپر کی جانب اٹھے۔ رجو محتاط قدم اٹھاتی اب شاہ کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ ابھی ہی وہ اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ آدھ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ رجو چھپ تھوڑا سا آگے کو ہو اندر کا منظر دیکھنے لگی، اس کے شاہ کہیں نظر نہیں آیا۔ کہاں گیا؟ ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ کسی نے بجلی کی تیزی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کھینچ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ حقاب کا وہ اس چند لمحے پہلے ہونے والے عمل کو سمجھنے سے قاصر اسے دیکھے گئی، جس نے اب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔
آئندہ کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آ جایا کرنا۔ ایک ایک لفظ اردو میں لیکن انگریزی لہجے میں ادا کرتے ہوئے اب وہ اسے دیکھ رہا تھا جو نادم سی کھڑی تھی۔ سر تو نہیں جھکا ہوا تھا، البتہ نظریں جھکی ہوئی۔ کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ اب شاہ کو موقع مل گیا مجھے بے عزت کرنے کا۔ وہ میں تو بس جانے لگی تھی کھوپا، پر پھر اس کو الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ اپنی بات مکمل کر سکے۔ شومیز نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ہاں لیکن کافی رات ہو گئی ہے، ابھی مت جاؤ۔ شومیز کی آواز کانوں میں پڑتے ہی رجو نے اسے گھور کر دیکھا اور نہ جانے کیوں کمر پر ہاتھ رکھ لیے۔ واہ واہ، اب مجھے رات کے اندھیرے سے کیا ہونا؟ اب کوئی اور شاہ تو اٹھا کر نک اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا گیا تھا۔ رجو کی آنکھوں میں خوف دوڑنے لگا تھا۔ وہ شومیز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ شومیز نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کتنا ڈھیٹ تھا یہ شخص، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، کچھ بھی کہہ لو مسکرا دیتا۔ لیکن ابھی اس کو خوف آ رہا تھا، شومیز شاہ اس کے اتنا قریب، لیکن اگلے ہی لمحے یہ خوف بھی دور ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا، اپنی کالی آنکھوں سے اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کتنی معصومیت تھی اس لڑکی میں، اس نے دل میں سوچا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، چلو میں چھوڑ آؤں۔ شومیز کی بات سن کر وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ اسے کہہ رہا تھا میں تمہیں چھوڑ آؤں، اور اب اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رجو کی سوالیہ نظریں اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ ٹینشن نہ لو، کوئی دیکھے گا؟ پہلے جملے انگریزی میں دوسرے اردو میں توڑ توڑ کر بولتے ہوئے اس نے رجو کو تسلی دی کہ فکر مت کرے، کوئی نہیں دیکھے گا۔ ان دونوں کو رات کے تقریباً 11 کا وقت تھا، سب لوگ سو چکے ہوں گے، لیکن یہ گاؤں تھا، وہ بھول گیا تھا۔ یہ ایڈنبرا نہیں تھا جہاں وہ دن دھاڑے بھی لڑکی کے ساتھ نکلے گا تو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نہیں میں چلی جاؤں گی، رجو نے منع کیا۔ دل منع کرنے کو نہیں تھا، نہ جانے کیوں شاہ نے اتنا سب کر دیا، پھر بھی وہ شاہ کے بارے میں برا نہیں سوچ پا رہی تھی۔ شاہ اس سے زبردستی نکاح کر رہا تھا، لیکن جب ابا کے اس نے آنسو دیکھے تھے تو اس نے قبول کرتے وقت دل و جان سے اس رشتے کو مانا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، اس کا ابا راضی تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ شاہ نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ابا کو راضی کیا، نہیں تو وہ کبھی نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ شاہ نے اچکاتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب گیا اور اپنی گھڑی اتار کر رکھنے لگ گیا۔ رجو کو شدید قسم کا غصہ آیا۔ آخر کیا تھا اگر وہ اصرار کرتا کہ نہیں تم میری بیوی ہو، میرا فرض بنتا ہے، میں چھوڑ کے آتا ہوں، لیکن نہیں، یہاں تو کسی کو خاص فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ دل کیا کوئی چیز اٹھا کر شاہ کے سر پر دے مارے، لیکن ابھی اتنی ہمت نہیں آئی تھی۔ رجو نے مڑ کر غصے سے دروازہ کھولا اور اتنی زور سے بند کیا کہ ساتھ والے کمرے میں بھی آواز گئی۔ شومیز نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس کو یہ امید نہیں تھی۔ رجو نے ابھی گاؤں کی دہلیز سے باہر ہی قدم رکھا تھا، ہر طرف اندھیرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اگر پہلے کی طرح رجو ہوتی تو شاید اب تک ڈیری فارم پہنچ چکی ہوتی، لیکن وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ کتنا عجیب شخص ہے، زبردستی نکاح کر لیا، لیکن کسی حقوق کا مطالبہ نہیں کیا۔ ہاں کر بھی کیسے سکتا ہے؟ حویلی میں پتہ لگ جائے اور اس کی عزت خراب ہو جائے۔ رجو کے دل میں جو اس کے نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا، اس نے اس کو اپنے ہی جواب سے دفن کر لیا۔ سڑک کے ارد گرد فصلیں لگی تھیں، آج چاند بھی آدھا ادھورا لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک دم سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ وہ کرنٹ کھا کر مڑی اور اس سے پہلے کہ چیختی کسی نے اس کے منہ پر دوبارہ سے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اندھیرے میں وہ چہرے کو پہچان نہ سکی، لیکن وہ ہاتھ، اس کا لمس، وہ یکنا وہی تھی۔ چاند کی ہلکی روشنی ایرج کے چہرے کو نمایاں کر رہی تھی، جبکہ مخالف کے چہرے پر وہ روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی اندھیرے میں تھا۔ ایرج میں ہوں، پہچان لیا میں نے، آدھے انگریز شاہ۔ جب اس نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا تو رجو نے فورا سے جواب دیا۔ رجو کا جواب سن کر وہ بے ساختہ مسکرایا، لیکن رجو دیکھ نہ سکی۔ اب دونوں دوبارہ مر چکے تھے۔ رجو نے بھی اصرار نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہ جائے۔ کچھ دیر تو خاموشی سے دونوں چلتے رہے، لیکن رجو سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ باتیں کرو مجھ سے،
میرے کولوں سے نہیں چپ رہا جاندہ جاتا۔ رجو نے جب بولا تو شومیز کو ترجمے میں بھی سمجھ نہ آیا کیونکہ وہ پنجابی بول رہی تھی۔ اردو بولو، شومیز نے ایک دم رکھ کر کہا۔ رجو نے اس کے کانوں میں لگے ایئر پوڈز دیکھے جو اس کے مرنے پر چاند کی روشنی میں نظر آئے تھے۔ اس کا قد شومیز سے چھوٹا تھا، وہ 6 فٹ کا اور وہ 5 فٹ 2 انچ کی۔ اس نے پاؤں تھوڑے اوپر اٹھا کر اس کے کانوں سے اس کے ایئر پوڈز نکال دیے۔ شومیز تو اس کے اس عمل پر دنگ رہ گیا تھا۔ یہ ٹوٹیاں ایئر پوڈز اتارو گے تو سنے گی میری بات؟ رجو نے ایئر پوڈز اس کے اتار کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ شومیز نے اب اسے ٹھہر کر غور سے دیکھا، اندھیرے میں اسے دکھائی نہ دی، لیکن وہ اس لڑکی پر حیران تھا۔ کتنی دلچسپ حرکتیں کرتی تھی لڑکی، مجھے سمجھ نہیں آئے۔ بمشکل اس نے سوچ سوچ کر بولا تھا۔ ہاں تو اب اردو سیکھ لو، پنجابی بھی سیکھ لو، پن میں انگریزی کسی کو نہیں آنی۔ رجو نے اب اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ان کی رفتار بہت آہستہ تھی۔ رجو اب تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو آخر کو شاہ کو کسی نے کیا کہنا، سارا الزام اسی پر آ جانا تھا۔ ڈیری فارم کے داخلی دروازے سے ہی شومیز پیچھے کو ہٹ گیا، جبکہ رجو اندر چلی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر رہی تھی کہ شومیز شاہ سے دور رہے، وہ اس کی باتوں میں اتنا ہی آ رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کے کمرے کے پاس نہ جاتی، وہ مر تو نہیں سکتی تھی، لیکن شومیز شاہ کا اتنا نرم رویہ اسے بار بار اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بارہ دری میں پتھر کی بنچ پر وہ بیٹھا اس آدھے چاند کو دیکھ رہا تھا تو آج اپنی روشنی زمین پر بکھیر میں کنجوسی کر رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی آج زمین کو روشن نہیں کر سکتا تھا۔ بس ایک امید ہی کی جا سکتی ہے کہ یہ چاند جلد پوری دنیا کو روشن کرے گا، شومیز نے دل میں سوچا۔ اس کو کسی کا سایہ محسوس ہوا، کوئی تھا جو اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، ہرے لباس میں کھڑی وہ لڑکی اسے دیکھ رہی تھی۔ انا تم آؤ بیٹھو، شومیز نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کو کہا۔ وہ بھی اس بنچ پر چند فاصلے پر بیٹھ گئی۔ میں جب سے یہاں آئی ہوں مجھے ایسے لگتا میں نے غلطی کر دی۔ تم تو ایک منٹ میرے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، اسی لیے کہتا ہوں واپس چلی جاؤ۔ شومیز نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا۔ تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گی، جولیا سے وعدہ کر کے آئی ہوں، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی۔ بھول جاؤ انا، ممکن نہیں، بہتری اسی میں ہے کہ تم واپس چلی جاؤ، اور ویسے بھی یہاں تمہیں کسی نے قبول نہیں کرنا۔ ابھی میرے بابا آئے ہیں، ابھی ان کو شاید تمہارا پتہ نہیں چلا یا شاید چل گیا ہو، لیکن مجھ سے بات نہ کی ہو۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہرا۔ میں یہ گاؤں چھوڑ کر کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ یہی بات تم ایڈنبرا کے بارے میں بھی کرتے تھے پر تم نے چھوڑ دیا۔ انا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایڈنبرا سے میری خوبصورت یادیں وابستہ ہیں، میں چاہ کر بھی ان یادوں کو دفنا نہیں سکتا، لیکن یہاں میرا آنے والا کل ہے۔ شومیز نے حویلی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لان میں دور پڑی کرسیاں خالی تھیں۔ شومیز ان کو دیکھ رہا تھا، وہاں کسی کا سایہ پڑا تھا۔ یکنا حویلی کے حال والے دروازے پر کوئی تھا، یعنی کوئی باہر آیا تھا، لیکن اب کہاں گیا؟ کون تھا؟ کیا انا اور شومیز کی باتیں سن رہا تھا؟ شومیز نے سر جھٹکا اور انا کی طرف متوجہ ہوا جو کب سے اسے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو انا، بہتر ہے تم واپس چلی جاؤ ایڈنبرا جولیا کے پاس۔ شومیز نے اب دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سختی نہیں تھی لیکن فیصلہ اٹل تھا۔ انا کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموشی سے اٹھ گئی۔ صبح کے وقت رجو حویلی پہنچی تو اسے اطلاع دی گئی کہ اس کو دلکش بی بی نے بلایا ہے۔ وہ بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ کہیں دلکش بی بی جی کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں، اب وہ میرے ساتھ کیا کرے گی؟ سب کو بتا دے گی، میری تو یہاں لاش ملے گی، اب کیا کروں؟ شاہ تو مجھے نہیں بخشیں گے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی اپنے دوپٹے کی پلوں کو مروڑتے ہوئے دلکش کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ساتھ ہی دلکش کا کمرہ تھا، اس کے بعد رباب کا کمرہ تھا، ساتھ اس کے آگے امارا اور علی شناور کا کمرہ تھا، بلکہ اسی کے ساتھ شومیز کا کمرہ تھا۔ اس کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کل دلکش نے اسے شومیز کے کمرے میں تو نہیں دیکھ لیا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ دلکش کے دروازے کے باہر پہنچ چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہی سے واپس مر جائے، لیکن ڈرتے ڈرتے اس نے ناپ ڈور پر ہاتھ رکھا۔ اللہ کرے بی بی جی ہوں ہی نہ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے تھوک اندر نگلا اور کھولا دروازہ۔ سامنے ہی بیڈ پر دلکش بیٹھی تھی۔ رجو چل کر ڈرتی ڈرتی اس کے پاس گئی۔ اب ڈر کیوں رہی ہو؟ میں سب جان گئی ہوں۔ ہاں رجو، میں سب جان گئی ہوں۔
رجو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ ڈر تھا کہ اس کے اندر تک سرایت حاصل کر چکا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ دلکش کا لہجہ سخت نہیں تھا، وہ اس بات سے حیران ہوئی تھی، جبکہ اس کو سب پتہ لگنے کے بعد دلکش کو چاہیے تھا کہ رجو کا چہرہ بھی نہ دیکھتی اور سب کو بتا دیتی وہ یہاں شومیز کو واپس لے جانے آئی ہے۔ دلکش کی اگلی بات پر رجو نے چونک کر اس کو دیکھا، وہ کس بارے میں بات کر رہی تھی؟ کون؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ وہی انا، میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم چاہ کر بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکی، اسی لیے تم مجھ سے ڈر رہی ہو۔ لیکن رجو ڈرو نہیں۔ رجو کی اب سانس بحال ہوئی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو اسے لگ رہا تھا وہ مر جائے گی۔ اللہ ان کا راز فاش کرنا چاہتے تھے، جو ہو گیا۔ میں حیران تھی۔ اس لڑکی کی بات سن کر وہ شومیز سے اس طرح ضد کر رہی تھی جیسے دوستی کا نہیں کوئی گہرا رشتہ ہو۔ رجو دلکش کی باتوں سے گھبرا رہی تھی۔ انا آخر شاہ سے کیا رہی تھی؟ رجو ابھی تک ویسے ہی حیران و پریشان کھڑی تھی، جبکہ دلکش اب بیڈ کے کنارے آ چکی تھی اور اپنی چپل پہن کر اس انداز میں بیٹھ گئی جیسے ابھی اٹھنا ہو۔ وہ اس سے کہہ رہی تھی کہ واپس یوں کہ آ جائے۔ رجو کو لگا پھر سے کسی نے اس کی گردن کو دبا کر اس کا سانس بند کر دیا ہے۔ اگر شاہ واپس چلا گیا تو اس کی زندگی کتنی بے یقین تھی، اس کو وہ کبھی بھی چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ لیکن رجو اس کا کیا؟ شاہ اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر چلا جائے گا؟ حویلی میں تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا۔ لیکن دلکش کے لیکن پر وہ دوبارہ متوجہ ہوئی۔ اب دلکش کھڑی ہو چکی تھی۔ اس نے رجو کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر گھمایا، لیکن شومیز نے جانے سے انکار کر دیا ہے۔ دلکش کے چہرے پر خوشی تھی، امید تھی، لیکن رجو اس کو لگا اس کی دنیا جو چلتے چلتے رک گئی تھی، اس کو ایک نئی امید دے کر پھر سے متحرک کر دیا گیا تھا۔ واقعی شاہ نے یہی کہا؟ رجو کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ ہاں یہی کہا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ دلکش نے اسے پھر سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، لیکن رجو کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ہاں میں خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں، رجو نے بے ساختہ کہا۔ تو کیا وہ لڑکی واپس چلی گئی؟ رجو نے دوبارہ پوچھا۔ مطلب اس کا کمرہ خالی تھا، میں نے اوپر آتے دیکھا تھا، کمرہ بند تھا، لیکن مجھے لگا کہیں باہر گئی ہوگی۔ ہاں وہ رات کو بھی شومیز کی باتوں سے کافی دکھی تھی، لگتا وہ چلی گئی ہے۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، دلکش نے اوپر دیکھتے ہوئے کہا جیسے خدا کا شکر ادا کر رہی ہو۔ میں دوبارہ دیکھتی ہوں، رجو نے اس سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ اس وقت رجو بھول چکی تھی کہ دلکش اس کے سامنے کھڑی ہے۔ اس وقت اسے جو یاد تھا وہ بس یہ یاد تھا کہ شومیز نے اسے چنا، اس گاؤں کو چنا، نہ کہ ایڈنبرا کو چنا، نہ ہی انا کو۔ وہ الٹے قدم ہی باہر نکلی تھی اور نکلتے ساتھ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی نیچے جا رہی تھی۔ تیز تیز چلتی وہ ان بل کھاتی سیڑھیوں سے نیچے اتر چکی تھی۔ وہ انا کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ سچ میں بند تھا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، مطلب وہ سچ میں چلی گئی۔ اس کے پاس سے زین گزری تھی، زین حویلی میں ہی رہتی تھی۔ اس نے اس کو روکا، چہرے پر گہری مسکان لیے اس نے پوچھا، یہ گولڈن کیڑی چلی گئی ہے کہ کیا؟ زین نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ کون کیڑی؟ رجو نے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے یہ انگریزنی، اچھا یہ تو آج صبح ہی چلی گئی تھی، اور 7 شاہ بھی تو گئے ہیں۔ اس کی آخری الفاظ رجو کے ایسے لگے جیسے اس کے دل پر کسی نے ضرب لگائی ہو۔ کون شاہ؟ رجو نے بے یقینی سے اس سے پوچھا، آواز میں لڑکھڑاہٹ صاف ظاہر تھی۔ شومیز شاہ، اور کون سے شاہ؟ زین اس کو سرسری سا بتاتی ہوئی آگے نکل گئی۔ مطلب شاہ چلا گیا؟ رجو نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ایسے کیسے؟ وہ بھلا کیسے جا سکتا ہے؟ رجو کے چہرے کی مسکان کی جگہ اب پریشانی نے لے لی تھی۔ رجو ویسے ہی سیڑھیوں کی جانب چل دی۔ کل وہ مجھے چھوڑنے گیا تھا، اس کو اپنا فرض پتا تھا۔ کل چاند بھی گواہ تھا، اس کو میری پرواہ تھی، اسی لیے تو گیا تھا۔ رجو کو اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور اب وہ بس زین کی بات کو غلط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ اوپر آ چکی تھی، لیکن اب اس کے کمرے کی جانب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ زین کی بات سچ ہو گئی تو وہ چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ ڈر کو اپنے ساتھ لیے شاہ کے کمرے تک پہنچی۔ اس دل چاہا سب پہلے جیسا ہو جائے،
وہ شاہ کی بیوی نہ ہو، بس اس حویلی کی ایک نوکرانی ہو جسے اس کے جانے آنے سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ لیکن ایسا انسان صرف سوچ ہی سکتا کہ سب پہلے جیسا ہو جائے۔ وقت کی قید میں زندگی ہوتی ہے، ایک بار جو ہو جاتا وہ قید ہو جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا، پہلے جیسا نہیں ہوتا۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ آئندہ کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آ جایا کرنا۔ شاہ کی آواز گونجی تھی، لیکن کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر نہیں کھینچا تھا۔ آج سب مختلف تھا۔ شاہ تو بہت جلد اٹھ جاتے ہیں، پھر کمرہ کیوں بند ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بار، دو بار، تیسری بار۔ اب اس کو زین کی بات پر یقین آ رہا تھا۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ واپس مڑی۔ اس کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ شاہ کے ساتھ اس کا تعلق کتنا گہرا ہو چکا تھا۔ وہ جو اس رشتے کو زبردستی کا رشتہ سمجھ رہی تھی، ایسا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ تو راضی تھی، وہ تو دل سے راضی تھی۔ اس کا نکاح کوئی زبردستی کا نکاح نہیں تھا۔ زبردستی تو کوئی رشتہ نہیں جوڑتا، تو یہ پاک رشتہ کیسے جڑ سکتا تھا؟ وہ تو وہاں بھی شاہوں کے ڈر سے منع کر رہی تھی۔ اس کو احساس ہو رہا تھا کہ شاہ تو اس کو پہلی نظر میں ہی بھاگ گیا تھا، اور اب کیا؟ شاہ اس کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نہیں، ایسے کیسے ممکن تھا؟ آنکھوں کے سامنے تھا سب کچھ، پر دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ رجو نیچے آ چکی تھی۔ سامنے کچن میں اسے بینا نظر آئی۔ ہاں بینا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس گئی۔ کیا ہوا رجو؟ تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بینا نے اس کے چہرے پر پریشانی رقم دیکھ کر اس سے پوچھ لیا۔ وہ میڈم چلی گئی، رجو نے جلدی سے پوچھا۔ اس نے انا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، وہ آج چلی گئی ہے۔ کیوں، تمہیں کیا ہوا؟ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ نہیں، میرے چہرے پر کیوں 12 بجنے؟ وہ تو میں صفائی کرنے گئی تھی۔ کمرہ بند تھا اور اوپر شاہ کا بھی بند تھا، شاید سو رہا ہے۔ رجو نے خود کے جذبات پر قابو پا کر بہت مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تو شاہ بھی ساتھ چلے گئے ہیں، بینا نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بعد بینا کیا کہتی رہی اس کا دماغ سن نہ سکا۔ بس ایک بات گونجنے لگی، ہاں تو شاہ بھی ساتھ چلے گئے ہیں۔ بینا اس کو کام سمجھا رہی تھی، اس کا ذہن انہی جملوں میں الجھ گیا تھا۔ شاہ اس کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں سجاد کی شادی میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ بہت اچھا رشتہ ہے، ایک عالی خاندان ہے، اور ہمارے دوستانہ تعلقات بھی کافی ہیں۔ شناور شاہ صوفے پر بیٹھے تھے، ساتھ بڑی حاجن بیٹھی تھی، ان کے ساتھ صوفے پر علی شاہ بیٹھے تھے۔ امارا کھڑی تھی، جبکہ رباب اور دلکش کمرے میں ہی تھی، اور شاہینہ سکول تھی۔ ہوتی بھی تو یہاں نہ ہوتی۔ ہاں، شناور ٹھیک کہہ رہا ہے، منگنی کر دینی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری عادت پوری ہو ہی جانی ہے۔ اب میرے بچے کی خوشی جلد سے جلد ہو جانی چاہیے، بڑی حاجن نے کہا۔ ابھی حیدر شاہ کی وفات کو 2 ہفتے مشکل سے ہوئے تھے، اور اس طرح حویلی میں خوشی رکھی جاتی، اس کا فیصلہ بڑی حاجن نے ہی کرنا تھا، جو کہ وہ کر چکی تھی۔ ان کو مسئلہ نہیں تھا، مطلب حویلی میں کسی کو مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بی بی جان، شناور شاہ نے ماں کو کہا۔ ان کے اس جواب سے یکنا سب خوش ہی ہوئے تھے۔ اب جلد گھر میں خوشی دیکھنے کو ملنے والی تھی۔ سجاد شاہ یہاں موجود نہیں تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ شومیز نظر نہیں آیا کل سے؟ شناور شاہ نے پوچھا۔ سوال امارا سے ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں ہوگا بھائی صاحب، میں دیکھتی ہوں۔ نہیں، رہنے دو، آرام کرنے دو، کل کافی تھک گیا ہوگا۔ تھک گیا ہوگا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ علی شاہ نے تنزیہ دل میں سوچا۔ بی بی جان، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ سجاد کی منگنی کی تاریخ کیا ہونی چاہیے؟ علی شاہ نے والدہ کی طرف چہرہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امارا اب کچن کی جانب چلی گئی تھی۔ امامیہ جنتری لے آؤ، وہاں نیک دن دیکھ لو، جو آنے والے ہفتے میں نیک لگے بس وہی رکھ دینا، باقی تم رضا شاہ سے بھی پوچھ لینا، ان کو کون سا دن مناسب لگتا ہے۔ یہ کوئی عام منگنی نہیں ہونی۔ لہجے میں کچھ حد تک غرور تھا، اور ان کی تقریباً ہر بات میں ہی غرور اور تکبر کی جھلک محسوس ہوتی تھی۔ آپ نے کہہ دیا، بس اب جلد سے جلد ہم منگنی کریں گے اور شادی بھی۔ شناور شاہ یہ کہتے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ ہی علی شاہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ تجھے پتا سجاد شاہ کی منگنی ہونی اگلے ہفتے؟ پوری حویلی میں بات پھیل چکی ہے۔
رجو کا آج کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ کچن میں منہ اٹھا کر کھڑی تھی، کوئی کام نہیں کر رہی تھی، جبکہ زین برتن دھو رہی تھی اور ایک نوکرانی سلاد کاٹنے میں مصروف تھی۔ ہاں تو میں کیا کروں؟ رجو نے روکے روکے انداز میں جواب دیا۔ کیا ہوا ہے؟ تجھے تو کیوں ایسے بول رہی ہے؟ زین نے اس سے سوال کیا۔ وہ صبح سے ہی اس کا رویہ دیکھ رہی تھی جو کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ کچھ نہیں ہوا، اب مزید مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا، اور آج میں ابھی گھر چلی جاؤں گی۔ روز بینا مجھے روک کر رکھتی ہے، وہ کہتے ساتھ کچن سے نکل آئی۔ عجیب ہے، ہر وقت مذاق کرتی رہتی اور اب سب کو کاٹ رہی ہے۔ زین نے سر جھٹکا اور برتن دھونے لگ گئی۔ رجو کو حویلی سے نکلتے نکلتے بھی رات کے 7 بج گئے تھے۔ اس نے صبح سے کام نہیں کیا تھا اور بعد میں بینا نے زبردستی اس سے کام لیا تھا۔ بڑی حاجن کا ڈر دے کر بوجھل دل کے ساتھ وہ واپس جا رہی تھی۔ اس کے دل میں بہت سے سوال تھے جن کے جواب ابا کے پاس تھے۔ وہ ابا سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کیوں اس کی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دی جو اسے چھوڑ کر چلا گیا، جو اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جس چیز سے وہ ڈرتی تھی وہی ہوا اس کے ساتھ۔ شومیز نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ گھر پہنچی تو بے روٹیاں پکا رہی تھی۔ بے ابا کدھر ہے؟ رجو نے آتے ساتھ یہی سوال کیا۔ اس نے ابا کو ڈیرے بھی دیکھا تھا، وہ وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے سوچا ابا گھر ہوگا، لیکن ابا وہاں بھی نہیں تھا۔ پتر تیرا ابا پانی لاون لگانے گیا ہے، آ جائے گا۔ ہنے ابھی تو روٹی کھا لے، بے تاوے پر روٹی سیکتے ہوئے کہا۔ ابا کس طرف والی زمین میں گئے ہیں؟ میں ادھر چلی جاتی ہوں۔ بے رجو کی بے چینی بے سمجھ نہ سکی۔ پتر وہ پکی دے کے کول پاس والی زمین تے گیا ہے۔ رجو نے اس کے بعد بے کی کوئی بات نہیں سنی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ میں آ سکتی ہوں آپ کے کمرے میں؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے اس نے سوال کیا۔ سامنے شاہینہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب لیے، وہ کتاب کے مطالعے میں مہو تھی۔ رباب کی آواز نے اس کی توجہ اس کی جانب کی۔ آ جاؤ میری بچی۔ رباب چل کر اس کے پاس آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ رباب نے سوال کیا۔ بس یہ پڑھ رہی تھی۔ تم سناؤ، کوئی کام تھا؟ شاہینہ اب اس کی جانب توجہ مرکوز کر چکی تھی اور کتاب بند کر دی۔ شاہینہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور یہ ہر وقت رہتی تھی۔ آپ کتنی صبر والی ہیں، رباب نے ان کے چہرے پر مسکان دیکھ کر کہا۔ شاہینہ بے اختیار ہنس دی۔ کس نے کہا؟ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ نے کہا۔ رباب حسرت سے اس مسکان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو چاہ کر بھی ایسے نہیں ہنس سکتی تھی، اس کے پیچھے بھی بڑی وجہ ہے۔ میری بچی، کیا وجہ ہے؟ رباب نے تجسس سے پوچھا۔ زندگی میں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں انسان جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور غصے سے رگیں پھڑکنے لگتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ فوری طور پر انتقامی کارروائی کی جائے، جیسا بھی ہو اس کے سامنے والے کو اپنی برتری اور طاقت کا ایسا کرشمہ دکھایا جائے کہ دشمن طاقتیں ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائے۔ ممکن ہے اس سے ذہنی و قلبی سکون ملے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئی، لیکن پھر بولی، مگر اسلام نے جذبات میں آ کر کسی فیصلہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ تمام ایسے مواقع پر جہاں انسان عام طور پر بے قابو ہو جاتا ہے، شریعت نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے، عقل سے کام کرنے اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں سوچنے اور غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جس کو قرآن میں صبر کہا جاتا ہے۔ لیکن پھوپھو، صبر کا خوشی سے کیا تعلق؟ رباب نے سوال کیا۔ اس اندر بھی تو غصہ تھا، دل چاہتا تھا وہ بھی اپنی برتری ثابت کرے، لیکن وہ دلکش کے مقابلے میں نہ ہی ذہین تھی نہ خوبصورت۔ اس کو ہر وقت اس سے کم اہمیت ملی تھی۔ بے شک وہ دادی جان ہوں یا اس کی والدہ، بس پھوپھو تھیں جو ان دونوں کو برابر اہمیت دیتی تھی۔ بہت گہرا تعلق ہے میری بچی، بہت گہرا۔ قرآن میں صبر مختلف معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برائی کرنے والوں کی برائی اور بدخواہ لوگوں کے قصور کو معاف کیا جائے، یعنی حاسدین اور دشمنوں کے تکلیف دہ کاموں پر غصہ اور اشتعال کے بجائے تحمل اور برداشت سے کام لیا جائے۔ ارشاد باری ہے، و لام زبر الف تے زبر سین سکون تے زبر و زیر چھوٹی یہ سکون الف لام سکون بڑی ہے، زبر سین زبر نون زبر لت چھسی تین پیش ولا الف لام سین تشدید زبر چھوٹی یہ زیر تشدید حمزہ یہ زبر لت چھسی تین پیش الف زیر دال سکون فے زبر عین سکون بال لت ہے یا ہمز تکلیف زبر بڑی ہے، سکون سین زبر نون پیش فے زبر الف حمزہ زال زبر الف لام تشدید زبر زال زیر چھوٹی یہ سکون بے زبر چھوٹی یہ سکون زبر کاف زبر و زبر بے چھوٹی یہ سکون نون زبر عین زبر دال زبر الف و زبر لت چھسی تین لت چھاسی کن اور زبر لام زیر چھوٹی یہ تشدید
چار سی بڑی ہے زبر میم زیر چھوٹی یہ میم لت چار سی وما یلقاها اللہ الف لام تشدید زبر زال زیر چھوٹی یہ سکون زبر صاد زبر ب زبر ر پیش سکون الف وما یلقاها لا زال پیش سکون بڑی ہے زبر زال لت چار دی تشدید عین زبر سے زیر چھوٹی یہ سکون میم۔ سورہ فصلت۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں، اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دو، پھر تو تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ ایسا ہو جائے گا گویا دوست ہے ناتے والا، اور یہ بات ملتی ہے انہیں کو جنہیں صبر ہے، اور یہ بات ملتی ہے اس کو جس کی بڑی قیمت ہے۔ اب دیکھو میری بچی، بظاہر تو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ برائی کا جواب بھی اچھائی سے دو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ کون لوگ ایسا کر سکتے ہیں، وہ جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ لیکن کیا سوچا اگر صبر کر لیا جائے تو ہمیں کیا کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ شاہینہ نے اس کے طرف سوالیہ دیکھا، جبکہ رباب نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے اور ہم بھی اس کے بدلے اس کا نقصان کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ سکون، فورا سے جواب آیا تھا۔ کب تک کے لیے؟ شاہینہ کے اب کی سوال پر رباب کو سمجھ نہ آیا کیا جواب دے۔ آخر یہ سکون کب تک ملتا ہے؟ وقتی سکون ہوتا ہے وہ میری بچی۔ طنز کا جواب طنز سے دو گی تو سکون مل جائے گا، لیکن وہ طنز کا تیر جو تم دوسرے پر چلاؤ گی وہ تمہاری زبان پر زخم چھوڑ جائے گا، اور اس زخم کا زہر تمہارے اندر اتر جائے گا، اور وہ زہر حسد کی صورت میں تمہارے اندر پروان چڑھے گا جو تمہیں اندر ہی اندر سے کھا جائے گا۔ پھوپھو میں اس سے حسد نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ دیکھتی ہیں سب اس کو مجھ پر ترجیح دیتے ہیں، سب اس سے پیار کرتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے اور میں اس کو جواب دے کر تسلی محسوس کرتی ہوں۔ پھر ابھی بے چین کیوں ہو؟ شاہینہ کے سوال کا اب بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ تم صبر سے کام لو، کوئی برا کہتا اس کو اچھا کہو، کوئی تم پر طنز کرتا تم مسکرا دیا کرو۔ ایک دن آئے گا جب تمہیں لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑے گا، لوگ تمہارے دوست بننا شروع ہو جائیں گے، سب سے پیار سے مخاطب ہو، سب کو عزت دو۔ ایک بات یاد رکھو، تم جو کسی کو دو گی اسی کی تمہارے پاس فروانی ہوگی، وہ سکون ہو یا بے سکونی ہو۔ میری مسکراہٹ کا یہی راز ہے، مجھے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا آتا ہے، اور اب یہ وقت آ چکا کہ مجھے ان کی باتوں سے فرق ہی نہیں پڑتا، میں سکون میں ہوں۔ پھوپھو مجھ سے صبر نہیں ہوتا، میرا دل کرتا میں سب کی زبانیں بند کر دوں۔ صبر کا بہت اجر ہے میری بچی، صبر کرو اجر وہ دے گا۔ او زبر جیم زبر عین زبر لام سکون نون زبر الف میم زیر نون سکون ہے پیش میم سکون الف زبر حمزہ زیر میم تشدید زبر لت چھ تین دو زبر چھوٹی یہ زبر تشدید ہے سکون دال پیش و سکون نون زبر بے زیر الف زبر میم سکون رے زیر نون زبر الف لما صاد زبر بے زبر رے پیش و سکون الف لت چھ و زبر کاف زبر الف نون پیش و سکون الف بے آیاتنا چھوٹی یہ پیش و سکون کاف زیر نون پیش و سکون زبر 24، اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا تھا، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ میم و لت 674 میم نون کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے جس میں اس کو کسی نہ کسی طرح جسمانی اور روحانی اذیت و پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہو؟ تاریخ شاہد ہے کہ جس نے بھی ان تکلیف دہ مواقع میں صبر و تحمل سے کام لیا، اس کے لیے بعد میں راستے ہموار ہو کر کامیابی کی منزل قریب ہو گئی، اور پھر بعد میں دشمنوں کے دل بھی بدل گئے۔ بس تم بھی اسی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں اجر دے گا۔ رباب نے پھوپھو کی کندھے پر سر رکھ لیا۔ پھوپھو شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے دور کی تمام مصیبتوں کو مسکراتے ہوئے قبول کر لیا، وہ عام راستہ جس میں ہر کسی کو چلنے کا اختیار تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو پتھر کی بارش برسائی جاتی، کانٹے بچھائے جاتے، تنگ کیا جاتا، جسم زیر قہر پر نچاستے ڈالی جاتے، بلکہ ہمیوں موقع جہاں عام چرند و پرند کو بھی سکون و اطمینان اور تحفظ کا یقین ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سکون سے نماز پڑھنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ ابو جہل کے اشارے سے بدبختوں نے آپ کی پیشت زیر مبارک پر اونٹ کی ناپاک اور چھٹی رکھ دی۔ یہ مخالفت کے دیوانے انسانی حقوق کو پاک کر گئے اور آپ کی شرافت کو چلمچ گیا۔ کبھی آپ کو بےہودہ گالیاں دے، کبھی جادوگر اور کبھی پاگل اور کبھی شاعر کہا، اور ہزار طرح سے گستاخیوں اور بے ادبی کی وہ راہیں وضع کی گئیں جن سے غریب اور کمزور سے کمزور تر انسان غصہ سے کانپ اٹھتا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور کبھی آپ نے ان باتوں پر برہمی تک ظاہر نہیں فرمائی۔ رباب کو وہ تمام مثالیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے کتابوں میں پڑھی تھی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں ہے؟ بڑی تمنا کے ساتھ اہل مکہ سے تنگ آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ موافقت کریں، مگر وہ لوگ 4 قدم اور آگے نکلے۔ صرف گالی اور تمسخر پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اوباشوں کے ذریعہ اتنے پتھر برسائے گئے کہ قدم مبارکوں سے بھی غضاف و کمزوری سے طبیعت بوجھل ہو گئی۔
آپ تھک کر جب بیٹھ جاتے تو زبردستی آپ کو اٹھایا جاتا اور پھر پتھروں کی بارش برسائی جاتی۔ اس عظیم حادثہ سے عرش پا کہرام مچ گیا، عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، اگر ان لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو مجھے امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور اسلام سے وابستہ ہوں گی۔ اس صبر و برداشت کی کیا دنیا مثال پیش کر سکتی ہے؟ شاہینہ نے اضافہ کیا، بلکل پھوپھو، انہوں نے ہمیں صبر کرنا سکھایا ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ اللہ نے ان کو ان کے صبر کا اجر دیا۔ شاہینہ مسکرا دی، بلکل میری بچی، فتح مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار تک کا استعمال نہ کرنا پڑا اور فتح ہو گیا۔ بس صبر کے ساتھ اور اللہ پر یقین کے ساتھ کہ ایک دن وہ اجر دے گا۔ زندگی کو مسکراتے ہوئے گزارتی رہو، ایک دن تمہیں ضرور اجر ملے گا، سکون تو ضرور میسر ہو جائے گا۔ شاہینہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہا تھا۔ شاہینہ جانتی تھی آج بھی اس کو کسی نے کوئی بات کر دی ہوگی، لیکن شاہینہ بہت مطمئن تھی کہ ارباب اس کو سمجھ گئی تھی، وہ صبر کی اہمیت کو سمجھ گئی تھی۔ ختمہ۔ رجو جب کھیتوں میں پہنچی تو ابا اس کو دور سے نظر آ گیا تھا۔ اس کا ابا نالے کے کنارے بیٹھا تھا اور اس کے پاس اوزار پڑا تھا جس سے زمین کھودی جاتی ہے۔ وہ بھاگ کر ابا کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن اس نے نالے کے کنارے چل کر جانا تھا اور اندھیرا بھی تھا، پھر بھی وہ تیز تیز قدموں سے چل کر ابا کے پاس آئی۔ رشید اس کو اس طرح دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ رجو پتر تو یہاں۔ رجو بھی اب اس کنارے بیٹھ گئی تھی۔ ابا! رجو کی آواز روحانسی تھی کہ کیا ہویا، ہوا میری دی؟ رشید پریشان ہو چکا تھا۔ ابا شاہ جا چکا ہے۔ اس کا دل تھا ابا کے کندھے پر سر کر رو دے، لیکن وہ ایسا بھی نہ کر سکی۔ کون سا شاہ پتر؟ کون جا چکا؟ ابا شومیز شاہ چلا گیا ہے، وہ واپس چلا گیا جہاں سے آیا تھا۔ ابا وہ کیوں آیا تھا؟ اگر اس نے جانا تھا کیوں اس نے میرے سے اس سے آگے اس سے بولا نہیں گیا؟ وہ کہنا چاہتی تھی کیوں اس نے میرے سے نکاح کیا؟ اب وہ رو دی تھی۔ رشید اپنی لاڈلی بیٹی کی سسکیاں سن کر پریشان ہو گیا۔ میری دھی تو رونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابا کی ٹھیک ہوگا، وہ جا چکا ہے، وہ بھی ان شاہوں جیسا ہے، اس نے مجھے اپنا کر ثابت کیا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور پھر جا کر دیکھا دیا کہ وہ بھی ان جیسا ہے۔ یہ بھی تو غرور ہی ہوا نا ابا؟ غرور کا مطلب دھوکہ، تکبر کا مطلب بڑائی، تفاخر جتانا اور دوسروں کو حقیر جاننا ہے۔ مجھے حقیر ہی تو سمجھا، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا۔ رجو سسکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ رجو تو چپ کر، ایک دن ان شاہوں کا غرور بھی مٹی ہو جائے گا۔ کیوں تو پریشان ہوتی ہے؟ ابا میری زندگی کتنی بے یقین ہو گئی، وہ آئے گا، مجھے اپنائے گا یا مجھے ترک کر دے گا۔ پتر اس رب پر یقین رکھ جس نے اس رشتے کو جوڑا ہے، وہ راستہ بھی بناتا جائے گا۔ رشید اپنی بیٹی کو تسلی دے رہا تھا، جبکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ شومیز تو اپنے کمرے میں بھی نہیں ہے، کہاں گیا؟ اس کا نمبر بھی بند ہے۔ شناور شاہ علی شاہ سے مخاطب تھا، بھائی جان اس کا نمبر صبح سے بند جا رہا ہے، ہمارا یا شاہینہ کوئی بھی واقف نہیں ہے، البتہ اس کی دوست جو آئی ہوئی تھی وہ بھی نہیں ہے۔ علی شاہ نے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی، اور تم مجھے ابھی بتا رہے ہو؟ شناور شاہ نے غصے سے برستے ہوئے کہا، بھائی جان مجھے ابھی نوکروں سے معلوم ہوا۔ شناور شاہ دوبارہ موبائل نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ صبح ہوئی، نیا سورج نکلا اور نئی امید برقرار ہوئی۔ دل کے کونے میں کہیں سے آواز آ رہی تھی کہ آج جب وہ جائے گی تو سامنے وہی انگریز شاہ ملے گا جس نے اس کا سر کھانا۔ پھر وہ ایک نئی امید لیے جانے کو تیار تھی، لیکن بعض اوقات انسان امید لگا کر تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں کرتا، اور یہ اسے پتہ چلنے والا تھا۔ بے میں جا رہی ہوں، آج بہت جلدی نہیں اٹھ گئی؟ بے نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ بے اب ایسے تو نہ دیکھ، اس لیے جلدی جا رہی ہوں، سارا کام جلدی کر لوں گی تاکہ وہ بینا جلدی چھٹی دے دے اور میں گھر جلدی آ جاؤں۔ وہ بے سے جھوٹ بول رہی تھی، وہ وہاں سے جلدی آنے کے لیے نہیں جا رہی تھی، بلکہ اس کو شومیز کا انتظار تھا۔ اگر شاہ رات کو ہی واپس آ گیا ہوا تو وہ بس جلد سے جلد حویلی جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ حویلی پہنچتے ساتھ وہ اوپر گئی۔ دل میں امید کی ایک کرن تھی کہ وہ آ گیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس کی امید ٹوٹ چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، جیسے کل بند تھا۔ اس کا جلد آنا بے صد تھا۔ شومیز شاہ موجود نہیں تھا۔ وہ شخص اس کی زندگی کتنی بے یقین بنا گیا تھا۔ کیا تھا؟
اس کا آنے والا کل، کیا وہ بس اس کا انتظار کرتی رہے گی؟ انا کا رشتہ کیا ہے شاہ سے؟ کیوں گیا شاہ اس کے ساتھ؟ بہت سے سوال تھے جو اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کیا انا شاہ سے محبت کرتی یا شاہ؟ وہ اس وقت الجھن کا شکار تھی، لیکن اس کی اس الجھن کا حل کسی کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ آج بینا سے بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ بینا کو شک ہو گیا تو امی کیا تایا ابا کی شومیز سے بات ہوئی؟ دلکش امارہ سے سوال کر رہی تھی، جو کپڑے تے لگا کر الماری میں رکھ رہی تھی۔ دلکش حیران تھی۔ اس نے تو اپنے کانوں سے شومیز کو یہ کہتے سنا تھا کہ وہ نہیں جائے گا، پھر کیا وہ لڑکی اس پر اس قدر حاوی ہو گئی تھی کہ وہ اس کا کہنا مان کر یہاں سب کچھ چھوڑ کر چلا گیا؟ شومیز کا نمبر بن جا رہا ہے، آ جائے گا، امارہ نے اس کو تسلی دی۔ ایڈنبرا کا نمبر ملائے نہ ہو سکتا وہ وہاں چلا گیا ہو۔ دلکش کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے۔ وہ ایسے کیسے چلا گیا؟ تمہارے تایا سب کر رہے ہیں، وہ اپنے روابط سے معلوم کر لیں گے، تم فکر نہ کرو۔ اور ویسے بھی شومیز کیوں بنا بتائے واپس جائے گا؟ امارہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ جا سکتا اماں، وہ جا سکتا ہے۔ چہرے پر تلخی رقم تھی۔ کوئی جانتا ہو یا نہیں، دلکش جانتی تھی۔ وہ لڑکی اس کو یہاں سے لے جانے آئی تھی۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ آیا وہ اس کے ساتھ چلا گیا ہے یا نہیں۔ ابا کو کہے نہ تایا ابا سے بات کرے کہ اب وہ یہ کشمکش بھی ختم کرے اور شومیز سے پوچھے کہ وہ کس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر ہم دونوں بہنیں اس کے انتظار میں بیٹھی ہیں، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ کیا وہ ہم سے شادی کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں۔ دلکش کی بات نے امارہ کے چہرے پر دک بکھیر دیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ یہ بات نہ کرتی؟ دلکش اچھے سے جانتی تھی یہ ذکر اس کی ماں کو کس قدر دک میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن وہ اپنے دل کا حال کس سے بیان کرے؟ وہ بھی تو ماں کے سامنے ہی یہ بات کر سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تمہارے ابا سے بات نہیں کی؟ میں نے بہت دفعہ کی ہے۔ تمہارے ابا اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے، میں کیا کروں؟ دلکش میں بہت پریشان ہوں۔ تمہارا مستقبل، رباب کا مستقبل، آخر میں ماں ہوں تم دونوں کی، کیا مجھے فکر نہیں ہوگی؟ امارہ روحانسی ہو چکی تھی۔ اس نے کپڑوں کو تے لگانا وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اماں آپ روحانسی مت ہوں، میں نے بس بات کی۔ دلکش کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ امارہ بول پڑی۔ ہاں، میں نے خود کو بیماریاں اسی لیے لگا لے ہیں کہ مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں تم دونوں کی۔ تم نے بات کر لی، لیکن یہ تک نہ سوچا میری ماں پر کیا گزرے گی۔ امارہ کے لہجے میں بے بسی تھی، دبا ہوا غصہ تھا، اور کہیں زہر ملی ہوئی تھی جو اس حویلی نے اس کے اندر گھول دی تھی۔ امارہ اب بیڈ پر ہارے ہوئے انداز میں بیٹھ گئی۔ جب رباب پیدا ہونے والی تھی، میری ایک ہی دا تھی، اے خدا بیٹا ہو، بیٹی ہوئی تو میری آدھی زندگی عذاب میں گزر جائے گی، لیکن اللہ نے میری زندگی میں یہ دکھ بھی لکھنا تھا۔ اماں، یہ عذاب نہیں، یہ آزمائش ہے جو دیکھیے گا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ دلکش نے ماں کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب مر جاؤں گی۔ دیکھا نہیں تم نے، تمہاری بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، اور جب کرتی تو تلخ لہجے میں، جیسے سارا قصور میرا ہو۔ آخر میں نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں خوبصورت بنایا اور اسے اس قدر خوبصورت نہیں بنایا، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اس معاشرے نے خوبصورتی کا معیار ہی ایسا بنا دیا ہے کہ لوگ سفید رنگ کے پیچھے بھاگتے ہیں، دیکھے نین نقوش کو خوبصورت کہتے ہیں، جبکہ بنایا سب کو اس ذات نے ہے۔ امارہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ رباب کا رویہ جڑجڑا کیوں ہے، اس میں قصور اس معاشرے کے معیار کا تھا۔ اماں، آپ فکر نہ کریں، اللہ ہے میری بچی، اللہ تو ہے، لیکن انسان جب تک اپنے لیے خود نہ لڑے تو اللہ بھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہتا کہ انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے حق کے لیے لڑنا بھول چکے ہیں۔ امارہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ مایوسی ہے۔ اس نے مزید اضافہ کیا، ہم لوگ پہلے ہی سوچ لیتے ہیں کہ یہ تو ہم سے ہوگا ہی نہیں، اسی لیے ہم کوشش ہی نہیں کرتے اور الزام ہم اللہ پر لگا دیتے ہیں کہ اس نے قسمت ہی ایسی لکھی ہے۔ تو اماں، ہم کیا کوشش کریں؟ آپ تو جانتی ہیں۔ دلکش کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ آپ دعا کریں نہ اللہ سب ٹھیک کر دے، دلکش نے بوجھل دل سے کہا، اور امارہ کے کمرے سے اٹھائی۔ اگلا ہفتہ شروع ہو چکا تھا، اور اسی جمعہ کو منگنی رکھی گئی تھی۔ منگنی ملتان میں ہونی تھی، اور منگنی کا فنکشن ایک ساتھ ہی منعقد کیا گیا تھا۔ سجاد شاہ اور اس کے خاندان نے ملتان جانا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، لیکن رجو کو شاہ کی خبر نہ ملی۔ کوئی اس بارے میں بات بھی نہیں کر رہا تھا۔
اس نے ابا سے بھی پوچھا لیکن اس کے ابا کو بھی کوئی علم نہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی شاہ کا پتہ نہ لگا سکی۔ ہتی کے منگنی کا دن قریب آ گیا۔ حویلی میں خوشی کا سما تھا۔ تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ دلہن کے گھر والوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک تحفہ رکھا گیا تھا جو کل انہوں نے ساتھ لے کر جانا تھا۔ نوکرانیوں میں بس بینا، رجو اور زین نے ساتھ جانا تھا۔ رجو کو چھوٹی حاجن نے کپڑے دیے تھے۔ وہ خاصا قیمتی جوڑا معلوم ہوتا تھا۔ جمعہ کا دن بھی آ گیا تھا لیکن شاہ کی کوئی خبر اسے نہ محصول ہوئی۔ اس کا دل نہیں تھا جانے کو لیکن اس کو جانا پڑا۔ اس نے چھوٹی حاجن کا دیا ہوا سوٹ زیب تن کیا، ٹی پنک رنگ کا شفوں کا فراق جو گھٹنوں تک آتا تھا۔ اس کے نیچے گرے رنگ کا شرارہ تھا جو کہ جاماوار کا تھا۔ فراق پر ہلکا کام ہوا ہوا تھا۔ اس کے نیچے اس نے گلابی رنگ کی ہی جوتی پہنی تھی۔ بینا کو بھی امارا نے سوٹ دیا تھا لیکن رجو سے کم خوبصورت تھا۔ دلکش نے بھی خاصا قیمتی سوٹ پہنا ہوا تھا جس کا رنگ کیچے سیب کا سا تھا، کام والا بھاری سوٹ تھا۔ رباب کا بھی دلکش کے ساتھ کا سوٹ تھا لیکن رنگ سفید تھا۔ شاہینہ جا ہی نہیں رہی تھی۔ باقی سب تیار تھے۔ سجاد نے آف وائٹ سوٹ پہنا تھا جس کے نیچے تنگ پاجامہ تھا اور اوپر پرنس کوٹ تھا۔ سب ہی خوش نظر آ رہے تھے۔ بڑی حاجن بھی تیار تھی جانے کے لیے۔ رات کا فنکشن تھا لیکن وہ صبح کے 12 بجے ہی نکل چکے تھے۔ ملتان پہنچتے پہنچتے بھی انہیں وقت لگنا تھا۔ رجو، بینا اور زین ڈرائیور کے ساتھ تھیں اور ساتھ ان کے ایک نوکر بھی تھا۔ رجو نے آج پراندہ نہیں پہنا تھا۔ آج اس نے اپنے سیاہ سلکی بال کھلے چھوڑے تھے۔ اس کے بال جو ہر وقت پراندے میں مقید رہتے تھے آج آزاد تھے اور بال اس نے کمر پر ڈال رکھے تھے۔ وہ پراندہ ہی ڈالنا چاہتی تھی لیکن زین نے زبردستی اسے بال کھلے چھوڑنے کو کہا۔ اس کے بعد دلکش نے بھی اس سے اصرار کیا تو اس نے بال کھلی چھوڑ دیے۔ آنکھوں میں کاجل بھر بھر کر ڈالا ہوا تھا۔ وہ سادہ مزاج لڑکی گندمی رنگت پر ہلکے گلابی لپسٹک لگائے بلاشبہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رجو ان سب سے انجان بیٹھی، وہ کوئی زیادہ بات چیت بھی نہیں کر رہی تھی، جبکہ وقتہ فوقتہ زین اور بینا اس سے بات کر رہی تھی۔ شام کے 5 بجے وہ ہال میں موجود تھے۔ رجو نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنا خوبصورت ہال دیکھا تھا۔ وہاں مرد اور عورتیں ایک ہی حال میں تھیں۔ یہ کیا تھا؟ ویسے تو شاہ اپنی حویلی میں غیر مرد داخل نہیں ہونے دیتے اور یہاں سب ایک ساتھ، مطلب یہ ڈھونگ بس گاؤں کی حد تک محدود تھا۔ یہاں سب بڑے لوگ تھے اور بڑے لوگوں سے کوئی پردہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے سیاسی لوگ موجود تھے۔ ان کا استقبال بہت پرتکلف انداز میں کیا گیا۔ سجاد شاہ سٹیج پر جا چکا تھا جبکہ شناور شاہ اور علی شاہ منسٹر رضا کے ساتھ مختلف لوگوں سے مل رہے تھے۔ ان میں بہت سی عورتیں بھی شامل تھیں۔ ہر کوئی بھاری سے بھاری کام والا سوٹ زیب تن کیے ہوئے عورتیں یہاں سے وہاں پھر رہی تھیں۔ عالیہ کی والدہ، اس کی بہنیں سب بہت اچھے طریقے سے ملی تھی۔ عالیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ ابھی بھی مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ بینا، اب دیکھ سب مرد ہی ہیں۔ یہ بھی، یہاں تو کسی کو نہیں روکا جا رہا کہ شاہوں کی عورتوں کو نہ دیکھو۔ یہ پابندیاں بس پنڈ کے لیے ہی ہیں، رجو نے تلخی سے کہا۔ بینا نے بس اس کو دیکھا لیکن کوئی بات نہ کی۔ ہاں رجو دیکھ، دلکش بی بی جی وہاں بیٹھی ہیں اور وہ لڑکا دیکھ رہی ہے۔ زین نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے اور دوسرے ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے دلکش کو دیکھ رہا تھا۔ عمر میں وہ زیادہ بڑا معلوم نہیں ہوتا تھا، 23 سال عمر لگتی تھی۔ ہاں چھوڑ ان کو، اب فرق نہیں پڑنا، رجو نے منہ بنایا۔ گانے بھی چل رہے تھے، زور و شور سے فنکشن جاری تھی۔ لڑکی کی بہنیں کافی ماڈرن معلوم ہوتی تھیں۔ ایک ڈانس فلور بنایا ہوا تھا جہاں لگتا تھا کہ مہارت سے رقص ہوگا۔ داخلی دروازے سے اب دلہن کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ ٹی پنک لمبی فراق پہنے، سر پر دوپٹہ لیے وہ لڑکی اپنے والد اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ حال میں گہما گہمی تھی، گانے چل رہے تھے۔ عالیہ اب سٹیج پر پہنچ چکی تھی۔ سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سٹیج پر اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ جانم، دیکھ لو مٹ گئی دولیاں، میں یہاں ہوں، یہاں ہوں، یہاں ہوں۔ رجو نے بے ساختہ داخلی دروازے کی طرف دیکھا۔ کافی دور تھا اس سے وہ دروازہ۔ گانے کا ساز بج رہا تھا۔ کون تھا جو آیا تھا؟ اسے صحیح سے نظر نہیں آیا۔ شلوار سوٹ پہنے، رجو نے اب پھر سے غور سے دیکھا۔ وہاں رش ہو چکا تھا، لوگ آ جا رہے تھے۔ اسے اب وہ شخص نظر نہیں آیا۔ رجو اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ شومیز شاہ تھا۔
وہ اس کا انگریز شاہ تھا، تم چھپا نہ سکو گی، میں وہ راز ہوں، تم بھلا نہ سکو گی، وہ انداز ہوں، گونجتا ہوں جو دل میں تو حیران ہو کیوں، میں تمہارے ہی دل کی تو آواز ہوں، سن تو سکو تو سنو دھڑکنوں کی زباں میں یہاں۔ رجو خوش تھی، دکھی تھی، حیران تھی، کیا ہوا تھا؟ وہ ایک دم ساکن ہو گئی، آنکھ میں آنسو تھا جو بہہ گیا تھا۔ شومیز شاہ اب چل کر شناور شاہ کے پاس آ گیا، جو اسے بہت خوش ہو کر مل رہے تھے۔ مطلب شاہ نہیں گیا تھا، وہ اب بیٹھ چکی تھی، دل کی دھڑکن جو تیز ہو چکی تھی اب تھم چکی تھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، لمبا سانس تھا جو اس نے اپنے اندر کھینچا تھا۔ شومیز شاہ کالے لباس میں، کالے بال جل سے کھڑے کیے، کتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ رجو تجھے کیا ہوا؟ یہ دیکھ کاجل بہہ گیا ہے، زین نے کہا۔ تو رجو کو ہوش آیا، اس نے گال پر ہاتھ لگایا تو واقعی ہی بہہ گیا تھا۔ میز پر ٹیشو پڑا تھا، اس نے اٹھا کر صاف کیا لیکن وہ صحیح طرح سے ہوا نہیں۔ چل آباد میں جا کر صاف کر آتے ہیں، زین نے اس سے کہا تو رجو اٹھ کر تیار ہو گئی۔ وہ دونوں وہاں کھڑے ایک ویٹر سے پوچھ کر واش روم کی طرف گئی۔ ظلم تو اس پر یہ تھا کہ اس نے شاہ کے سامنے سے گزرنا تھا۔ رجو چہرہ نیچے کر کے چل رہی تھی کہ اس کا کاجل کوئی دیکھ نہ لے۔ جب وہ شاہ کے سامنے سے گزری تب بھی چہرہ نیچے تھا، لیکن احساس ہوا تھا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں ہمت نہ ہوئی چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھ لے، شاید وہ دیکھتی تو مزید رو دیتی۔ رجو جب واپس آئی تو سجاد شاہ عالیہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا۔ شناور شاہ علی شاہ اور رضا گیلانی اوپر ان کے پاس ہی کھڑے تھے۔ شناور شاہ اب اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کیا اس کو بھی کبھی اتنی عزت ملے گی؟ وہ سوچتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ شومیز شاہ وہ بھی کھڑا تھا، لیکن ان سے دور کھڑا مسکرا رہا تھا۔ رجو نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا، دل تو کر رہا ابھی کوئی ڈونگا لا کر منہ پر ماروں شکل بدل جائے۔ رجو نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ شور برپا تھا اور ہوٹنگ ہر رہی تھی۔ اب عالیہ سجاد کو انگوٹھی پہنا رہی تھی۔ منگنی کی رسم بہت اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ منگنی کے بعد تصویروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ دلہن کے گھر والے باری باری رقص کر رہے تھے، ان کی تو بوڑھی عورتیں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ رجو نے بس اس پورے وقت میں جسے دیکھا وہ بس شاہ تھا، اس کا انگریز شاہ۔ تم واپس آ گئی، اکیلی آئی ہو، نہیں آیا ساتھ؟ لہجے میں طنز واضح تھا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، وہ آئے گا، وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، انا نے اپنی ماں کو جواب دیا، اور اپنا بیگ دیوار کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ نہ جانے کا بھی وعدہ کر کے گیا تھا، پھر سے تنزیہ کہا گیا تھا، لیکن انا خاموش رہی۔ آنکھوں میں امید تھی، اس کے واپس آنے کی امید تھی۔ منگنی سے واپس آنے کے بعد رجو کا دل تھا کہ شومیز شاہ سے مل کر جاتی اور اس کو اچھی اچھی سنا کر جاتی، جو اس کی آنے والی نسلوں کو بھی کبھی نہ بھولتی۔ بقول رجو کے چاہیے تو یہ تھا کہ چولہے والا چمٹا اٹھا کر اس سر پر دے مارے اور کوئی 2 ہفتے تو شاہ کو ہوش ہی نہ آئے، لیکن اس کے یہ ارمان ادھورے رہ گئے کیونکہ آتے ساتھ شاہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسے موقع ہی نہیں ملا۔ چل رجو، شاہ سے تو کل نبڑ پنجابی میں کسی سے حساب کتاب کرنے کو کہتے ہیں، لیں گے۔ نہ جانے کیوں آج وہ خوش بہت تھی، چہرے پر مسکراہٹ تھی، وہ مسکراہٹ جو کافی دن سے غائب تھی۔ وہ لوگ کافی رات گئے پہنچے تھے، تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ رجو گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، اسے آج بھی مجبوراً حویلی میں ہی رہنا تھا، لیکن آج وہ مجبوراً نہیں بلکہ خوشی سے ہی رہ رہی تھی۔ رجو زین کے ساتھ کمرے میں بستر ٹھیک کر رہی تھی اور ساتھ مسکرا بھی رہی تھی۔ تمہیں آج خیر تو ہے؟ کبھی خود ہی ہنسنے لگ جاتی ہو اور کبھی خود ہی رونے لگ جاتی ہو، زین نے اس کے عجیب رویے پر سوال کیا۔ ہاں تو تمہیں کیا، میں ہنسوں، رون یا ڈانس کروں؟ رجو نے جان بوجھ کر اب گھومتے ہوئے کہا، جیسے رقص کر رہی ہو، اور ساتھ مسکراہٹ چہرے پر کچھ ایسی تھی کہ مقابل بھی خوشی کا راز جانے بغیر متجسس ہی رہے۔ جو مرضی کرو، پر اب سو جاؤ، بہت تھک چکی ہوں، زین نے اس چھوٹے سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا، جو ایک آدمی کے لیے ہی بنا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ رجو کا بیڈ تھا، جو کہ چھوٹا سا تھا، بالکل ویسا ہی جیسا عام طور پر ہاسٹلز میں ہوتے ہیں۔ زین یہ سجاد شاہ زیادہ نہیں خوش لگ رہا تھا۔ رجو نے اب اس کی جانب منہ پھیر لیا تھا۔ نیند تو زین کو بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے وہ آنکھیں موند گئی۔ ہاں، خوش تو ہونا ہی ہے، اپنے جیسی امیر لڑکی مل گئی اسے، اور کیا چاہیے؟ زین نے بھی سرسری سا تبصرہ کیا۔ زین، تجھے نہیں لگتا شومیز شاہ ان باقی سب سے مختلف ہے؟ ہوگا رجو، پر خون انہی کا ہے۔
ان کا خون کبھی نہ کبھی رنگ دکھائے گا۔ رجو کو اس کی بات بری لگی۔ وہ شاہ کے بارے میں کچھ برا سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس سارے عرصے میں اگر رجو کو کچھ احساس ہوا تھا تو وہ یہ تھا کہ وہ شاہ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ جب وہ نہیں تھا تو اسے دنیا کے رنگ پھیکے پھیکے لگ رہے تھے۔ رجو سے صبر نہ ہوا۔ زینب سو چکی تھی۔ رجو نے آہستہ سے قدم نیچے رکھے اور ننگے پاؤں چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تاکہ شور نہ ہو۔ زینب سو رہی تھی اور حویلی میں خاموشی تھی، مطلب سب اپنے اپنے کمرے میں موجود تھے۔ رجو کو ڈر لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ جا کر شومیز شاہ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر کسی نے پوچھ لیا تو بہانہ بنا لے گی۔ بس رجو ہمت نہیں ہارنی۔ تو چل، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ رجو دل میں سوچتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ جو بھی تھا، اس کو ڈر بہت لگ رہا تھا۔ دل کا دھڑکن پر قابو پاتے ہوئے وہ اس کے کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ساتھ ہی اس نے ایک مرتبہ مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک شکر کا سانس لیا۔ شاہ کے کمرے کے باہر آئی تو اس کا دل کیا واپس مڑ جائے۔ رجو نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ وہ اپنا ارادہ ترک کرتی واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ شاہ کے الفاظ اسے یاد آئے، آئندہ کمرے میں آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں، جب دل چاہے آ جایا کرنا۔ ذہن میں الفاظ دہرائے ہی تھے کہ واپس مڑ کر اس ناپ ڈور دبایا اور دروازہ کھل گیا۔ بیڈ کی چادر بغیر سلوٹوں کے ویسے ہی تھی، مطلب وہ ابھی کمرے میں آیا ہی نہیں تھا۔ اس نے کمرے پر ایک نظر ڈالی، وہ کہیں نہیں تھا۔ کیا وہ واپس چلا گیا؟ وہ پھر سے چلا گیا؟ آخر کیوں؟ رجو سوچتی سوچتی مڑی ہی تھی کہ دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کا سانس ہی رک گیا۔ بے یقینی اس کی آنکھوں میں تھی۔ تم؟ شومیز نے رجو کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر نہ تو پریشان ہوا ہو نہ ہی حیران۔ وہ کہتے ساتھ دروازہ بند کر کے اپنی گھڑی اتارنے لگا۔ ایک ہاتھ سے اس جمائی روکنے کی کوشش کی اور پھر سے گھڑی اتارنے میں مصروف ہو گیا، اور اب کی بار اتار کر وہ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ رجو اس کے سارے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ کہاں تھے؟ رجو نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کپڑے وہی ٹی پنک پہنے ہوئے تھے، بال البتہ اس نے پونی میں باندھ لیے تھے۔ شومیز نے اس کی آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ انا کو چھوڑنے گیا تھا۔ اس کی اردو پہلے سے کتنی صاف تھی۔ انگریزی لہجہ اب بھی شامل تھا، لیکن اردو کے الفاظ ٹھیک طرح سے اس نے ادا کیے تھے۔ اچھا، تو چھوڑنے میں انہیں اتنے دن لگ جاتے ہیں؟ شومیز اب بیڈ پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ ہاں، نکاح بھی رجسٹرڈ کروانا تھا۔ اب رجو کو اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ اس دن وقت نہیں ملا تھا، اس لیے۔ شومیز نے شانے اچکا دیے اور اب وہ جوتے اتار کر کھڑا تھا۔ رجو ہنوز اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کتنے آرام سے سب بیان کر رہا تھا اور اس کے دن کتنے بے چین گزرے تھے۔ کل میرے لیے بریانی بنا دینا۔ رجو کا منہ کھل گیا۔ میں بریانی بناؤں؟ اس نے دل میں کہا، جبکہ شومیز اس کو آنکھیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ شومیز نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سوال کیا۔ مینو بریانی نہیں بنانی آتی، رجو نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو سیکھ لو۔ شاہ، میں یہاں صفائی کرنے آتی ہوں۔ کمرہ صاف کروانا تو بتاؤ، ابھی رجو صاف کر دے گی، پر یہ کھانا پکانا نہیں ہوتا مجھ سے۔ ہاں، سرخ مرچوں والا پلاؤ آتا بنانا، اور تھے وہ کوئی کھاتا نہیں۔ شومیز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج وہ اس کی باتیں سننے کے لیے ترجمہ کا استعمال بھی نہیں کر رہا تھا۔ یقیناً وہ کافی حد تک اردو سیکھ چکا تھا۔ میں کھا لوں گا، شومیز نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب رجو، جو اس کو گردن جھکا کر دیکھ رہی تھی، اس کے کھڑا ہونے کی وجہ سے اسے اب گردن اوپر کرنی پڑی۔ پر مجھے یہاں کوئی بنانے نہیں دے گا، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، پر میں گھر سے بنا لاؤں گی، رجو نے جیسے فورا حل نکال لیا تھا۔ چہرے خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ اچھا، لیکن مجھے تو کل ہی کھانا یہاں ہی بنا لینا، شومیز نے اب سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ رجو کا سر کھانے کا اچھا خاصا ارادہ رکھتا ہے۔ نہیں نہ، یہاں وہ جو بینا ہے وہ مجھے بنانے دے گی، رجو نے سوال کیا اس سے۔ شومیز کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ چلو اپنے گھر میں بنا کے کھلا دینا، آپ کھو پا آئیں گے چاول کھانے، رجو نے فورا سے سوال کیا۔ آنکھوں میں حیرت تھی۔ شومیز نے کندھے اچکائے۔ جاؤ سو جاؤ، شومیز نے اس سے جانے کو کہا۔ لہجہ کتنا نرم تھا۔ شاہ،
رجو نے مخاطب کیا؟ آنکھوں میں بے چینی تھی۔ اضطراب آنکھیں شومیز کو کچھ پریشان کر گئی۔ شاہ آپ مجھے چھوڑے گے تو نہیں؟ کتنی بے یقینی تھی اس کے لہجے میں، آنکھوں میں معصومیت سموئے وہ شاہ سے سوال کر رہی تھی۔ شومیز نے اس کا ناک پکڑ لیا۔ کبھی نہیں دلچسپ لڑکی، اب اس نے اس کا ناک پکڑ کر کھینچا، لیکن رجو کی بات ادھوری رہ گئی۔ سو جاؤ جا کر، شومیز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا جا رہی ہوں، پر مجھے اب ڈر لگ رہا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کہہ دینا میری بیوی ہو۔ شومیز کے انداز پر رجو حیران رہ گئی تھی۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ جب تک ہم کسی چیز کو مشکل سمجھتے رہیں گے تو وہ مشکل ہی لگے گی۔ جیسے تمہیں انگریزی مشکل لگتی، یکنا تم وہ بھی نہیں سیکھ سکتی۔ شومیز نے اسے ایسے کہا جیسے اس کو چیلنج دے رہا ہو۔ انگریز شاہ، میں انگریزی بول لیتی ہوں، وہ الگ بات ہے، میں بولتی نہیں۔ رجو نے اب اسے جیتاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ تمہیں آتی ہے، پر بولنا بھی سیکھ لو تو کیا ہی بات ہے۔ کیوں؟ رجو نے کمر پر پھر سے ہاتھ باندھ لیے تھے، جیسے اس سے لڑائی کے لیے تیار ہو۔ کیونکہ تمہارا نکاح انگریز شاہ جو ہوا ہے۔ شومیز اپنی بات پر خود بھی ہنس دیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا۔ رجو بھی مسکرائی تھی، لیکن گالوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی جو اس کی گندمی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ رجو وہاں سے نکل آئی، چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ شومیز کے کمرے سے نکل آئی۔ اب وہ دوبارہ اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اس کو یہاں رہنے کی عادت تو اب ہو جانی چاہیے، میں نے اس کو کپڑے بھی بہت خوبصورت دیے تھے، آج یکنا وہ خوش ہوگی۔ امارا کی آواز سن کر رجو ٹھٹکی اور اس کے کمرے کے آدھ کھلے دروازے سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ امارا کس سے بات کر رہی تھی اور کس کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ کمرے میں اب خاموشی تھی، کوئی بھی نہیں بولا۔ رجو ڈر گئی، ہو سکتا ان کو شک ہو گیا ہو کہ باہر کوئی کھڑا ہے۔ رجو تو وہاں سے جلدی سے بھاگ آئی۔ جب وہ سیڑھیوں پر پہنچی تھی تو اس نے ایک بار مڑ کر دیکھا تھا، کسی نے وہ آدھ کھلا دروازہ بند کیا تھا۔ رجو سر جھٹک کر چل دی۔ کون تھا؟ امارا نے بینا سے سوال کیا جو اب دروازہ بند کر چکی تھی۔ کوئی بھی نہیں بی بی جی، ہمیں وہم ہوا تھا، بینا نے امارا کو تسلی دی۔ آپ فکر نہ کریں، شاہ جی کے کہنے پر میں اسے اب زیادہ گھر نہیں جانے دیتی۔ ہاں، اور اب سے اس کا خیال رکھنا، وہ امانت ہے اس حویلی کی، امارا نے مزید اس سمجھاتے ہوئے کہا۔ بینا اس بات میں سر ہلاتی باہر نکل آئی اور دروازہ بند کر دیا۔ دل تو کر رہا شاہ کے لیے پلاؤ بناؤں، پر یہاں تو کوئی نہیں کھاتا۔ رجو کچن میں کھڑی تھی۔ صبح اٹھ کر اس نے کپڑے بدل لیے تھے، کپڑے اس نے زین کے پہنے تھے، کیونکہ وہ گھر تو گئی نہیں تھی۔ رجو میری بات سنو، بینا نے اسے مخاطب کیا۔ کچن میں اس وقت وہ دونوں اکیلی ہی موجود تھی۔ رات کو تم کہاں تھی؟ بینا کے سوال پر رجو گھبرا گئی، لیکن اپنی شکل پر گھبراہٹ نہ آنے دی۔ میں اپنے کمرے میں تھی۔ رجو مجھ سے جھوٹ مت بولو، تم اوپر آئی تھی اور تم نے میری اور چھوٹی حاجن کی بات بھی سنی تھی۔ تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میں اپنے کمرے میں تھی، زین سے پوچھ لو، میں اس سے پوچھ چکی ہوں، وہ سوچ چکی تھی۔ اس کو نہیں پتا، اور اتنی رات کو حویلی میں تم ہی دندناتے ہوئے پھر سکتی ہو، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں، میں جانتی ہوں۔ رجو تمیز سے رہو، حویلی میں اگر کسی کو پتا چل گیا کہ تم یہاں کے اصول توڑ رہی ہو تو تمہیں نکال دیا جائے گا۔ بینا نے دھمکی دی۔ تو سب سے پہلے تمہیں نکالنا چاہیے، تم بھی تو رات کے اس پہر امارا بی بی کے کمرے میں تھی، کیا کرنے گئی تھی؟ کیا راز ہے؟ رجو کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بلکہ دھمکی تھی۔ میرے معاملات سے دور رہو رجو، تم بھی۔ رجو اسے آنکھوں سے تنبیہ کرتی کچن سے باہر نکل گئی۔ رجو شام کے وقت رمشا کے گھر آئی تھی، بہت دن بعد وہ اس کی طرف آئی تھی۔ رجو اور رمشا کمرے میں چلی گئی، جبکہ رمشا کی والدہ چولہے پر ہانڈیاں بنا رہی تھی۔ ان کا گھر کچا نہیں تھا، البتہ صحیح طرح سے پکا بھی نہیں تھا۔ دو کمرے تھے جو سیمنٹ کے بنے ہوئے تھے، صحن بھی پکی اینٹوں کا بنا ہوا تھا، لیکن 4 مرلے پر مشتمل یہ گھر بہت چھوٹا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب تھی؟ رمشا نے لکڑی کے بنے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ رجو سامنے پڑی ایک لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اور یہی سوال میں تجھ سے کروں تو؟ رجو نے آنکھیں گول کرتے ہوئے کہا۔ تم نہیں کر سکتی کیونکہ غائب تم تھی۔ رجو ہنس پڑی۔ ہاں بس کام تھے۔ رجو اس کو چاہ کر بھی اپنے نکاح کا نہ بتا سکی۔ اچھا چھوڑ یار، بتا کیا کھائے گی؟ کچھ نہیں، چل آ باہر چلتے ہیں۔ رجو نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔
یار میں نہیں جا رہی، ابھی امی کو کوئی نہ کوئی کام پڑ جائے گا۔ رجو کا چہرہ مرجھا گیا، لیکن اس نے رمشا کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس سے گلے مل کر بوجھل دل کے ساتھ چل دی۔ بعض اوقات انسان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن دل کہیں نہ کہیں بوجھ جاتا ہے۔ رجو تجھے اپنے ابا پر یقین ہے؟ رجو اس کے ابا اور بے ایک ہی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ رجو کا رخ ان کی جانب تھا اور ان دونوں کا رجو کی جانب تھا۔ وہ ابھی ابھی ہی آئی تھی حویلی سے واپس۔ بے نے سر پر دوپٹہ باندھا ہوا تھا۔ ابا تجھ پر سب سے زیادہ یقین ہے۔ پتر تو اپنے ابا کی بات کو رد تو نہیں کرے گی۔ ابا تو کہا تو صحیح، رجو نے کبھی تیری بات کو رد کیا؟ ایک بیٹی اپنے پیو پر یقین نہیں کرے گی تو کس پر کرے گی؟ اور ہاں ابا، مجھے بنا سنے تیری ہر بات منظور ہے، رجو نے اپنے ابا کی پریشانی دور کرتے ہوئے کہا، جو اس کے لہجے اور چہرے پر رقم تھی۔ پتر شاہ تجھے پڑھانا چاہتا ہے۔ رجو کو ایسے لگا جیسے کوئی خاص بات نہ ہو، کیونکہ شومیز اس سے یہ بات کل رات ہی کر چکا تھا۔ حیران وہ اس بات پر ہوئی تھی کہ بے کو کیا سب پتا تھا؟ اگر پتا تھا تو بے نے اس سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ کہ نہ پھر شاہوں والی بھی اس شاہ نے بھی؟ اس کی غیرت انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک ان پڑھ اس کی بیوی ہو۔ خیر ابا بتا، کب داخلہ لینا کالج میں؟ رجو نے اماں کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اماں اس بارے میں جانتی ہیں۔ پتر او رشید چپ ہوا، بول ابا میں سن رہی ہوں۔ رجو سمجھ گئی تھی بات کچھ بڑی ہے۔ پتر وہ چاہتا تو بڑے بڑے شہر اچ میں رہ کے پڑھیں۔ تلخ مسکراہٹ رجو کے چہرے پر تھی، جبکہ دل کٹ رہا تھا۔ مطلب اسے اماں ابا سے دور لے جایا جائے گا، لیکن وہ ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ شاہ کے ڈر سے سب کر رہے ہیں۔ وہ کس قدر پاگل تھی، شاہ کو باقیوں سے مختلف سمجھتی تھی، جبکہ وہ بھی ان کی طرح ہی تھا۔ بے تجھے پتا تھا کہ میرا شاہ سے نکاح ہو گیا تو تم نے جتایا کیوں نہیں؟ اس نے بے سے خفا خفا سوال کیا۔ پتر تیری خواہش تھی نہ آگے آگے پڑھنا، ہن اب پوری ہو رہی، میری دھی بیٹی خوشی خوشی جائے گی۔ بے اپنی آنکھوں میں اداسی لیے مسکرا کر اس کو سمجھا رہی تھی۔ بے تم لوگوں سے دور رہ کر نہیں پڑھنا تھا۔ رجو نے بے کی گود میں سر رکھ لیا۔ بے اس کے سر میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے ابا اس کو نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تیرا سامان باندھا پڑا ہے۔ عارفہ کا دل کٹ رہا تھا، اپنی اکلوتی بیٹی کو خود سے دور کر دے گی۔ وہ دونوں کیا کریں گے؟ رجو چلی جائے گی تو ان کی زندگی ویران ہو جائے گی۔ آخر اس کی علاوہ ہے بھی کون ان کا؟ لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ صرف دائیں تھیں جو وہ اپنی رجو دل بھر کر دے سکتی تھی۔ نہ تو ان کے پاس اتنے پیسے تھے کہ رجو کو سامان دیتے جو ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے، بیٹی کو دنیا کی ہر وہ چیز لے کر دے جو اس کے فائدے کے لیے ہو، لیکن رجو کے فائدے کے لیے ان کو پاس داؤں کے سوا کچھ نہ تھا۔ بے اب تو میں تجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں نہیں رہوں گی، تو مجھے معاف کر دینا نا بے۔ رجو بہت مضبوط تھی، لیکن ماں باپ سے جدائی اسے کمزور کر رہی تھی۔ میری بچی، شاہ نے کہا ہے، فون پر بات کراتا رہے گا۔ رجو کے ابا نے اسے حوصلہ دیا۔ ہاں، اب میں شاہوں کی حویلی میں نوکرانی بھی نہیں رہوں گی، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ رجو نے رات کے 10 بجے یہاں سے نکلنا تھا۔ وہ ماں باپ کے سامنے مضبوط بیٹی کی طرح مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ بے نے اسے اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلائی۔ اس نے ابا کے سر پر پگڑی باندھی۔ یہی پگڑی ہی تو تھی جو اس نے بچا لی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ اس پگڑی کو باندھتی آئی تھی، اور آج بھی یہ وہ پگڑی باندھ رہی تھی۔ بوجھل دل، آنسوؤں سے بھری آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ وہ اپنے ماں باپ کو الوداع کہنے کو تیار تھی۔ ابا اپنا خیال رکھنا۔ بے ابا سے لڑنا نہ، میں جلدی سے واپس آ جاؤں گی۔ گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا تھا۔ رات کا پہر تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ڈیری فارم پر اس وقت رجو کے ابا کے علاوہ کوئی نوکر موجود نہیں تھا۔ ایک گاڑی کھڑی تھی جس کی روشنی بند کی ہوئی تھی، البتہ اس میں کچھ سامان رکھا جا رہا تھا۔ بے میں تجھے بہت یاد کروں گی۔ رجو کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن بہہ نہیں رہے تھے۔ بے کے گلے لگی۔ بے نے زور سے اپنی بچی کو گلے لگایا۔ اس کے بعد ابا کے گلے لگی، روئی نہیں، جبکہ وہ جانتی تھی رات کے اس اندھیرے میں وہ ان کے آنسو دیکھنے سے قاصر تھی۔ شومیز شاہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا سامان زیادہ نہیں تھا، اور جو تھا وہ رکھا جا چکا تھا۔ ایک آخری بار مل کر وہ اب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شومیز بھی ڈرائیونگ نشست کی طرف آ گیا اور بیٹھ گیا۔ شومیز نے گاڑی موڑی۔ رجو نے مڑ کر بے اور ابا کو دیکھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ بے کس قدر ٹوٹی ہے، ابا کس قدر رو رہا ہے۔
چند لمحوں میں گاڑی قصور روڈ پر لگ چکی تھی۔ رجو کا رخ ونڈ اسکرین کی طرف تھا، جبکہ شومیز کا دھیان سامنے سڑک پر تھا۔ شومیز کو اس کی خاموشی ذرا نہیں اچھی لگ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ دکھی ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ شومیز نے اس خاموشی کو توڑنا چاہا۔ میں تمہیں فون دوں گا، تم ان سے بات کرتی رہا کرنا، اب دکھی تو مت ہو۔ شومیز اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہنوز خاموش رہی اور رخ نہ پھیرا۔ اچھا تمہیں پتا میں تمہیں کپڑے بھی لے کر دوں گا جو تم کہو گی۔ اب وہ کسی بچے کی طرح اسے بہلا رہا تھا۔ رجو نے اب کی بار رخ پھیرا۔ شاہ آپ کو کیا لگتا آپ مجھے میرے ماں باپ سے دور کر کے خوشی دے سکتے ہیں؟ رجو کے لہجے میں اس سے شکایتیں ہی شکایتیں تھیں۔ آپ پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن محبت نہیں۔ سچ کہا تم نے ارج، پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن محبت نہیں، سکون نہیں۔ پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہر بات پر اس کا مشکور ہوں۔ اگر وہ مجھ سے کسی کی محبت چھین لیتا نہ تو وہ مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی حکمت عملی مجھے بہت سے ایسے نقصان سے بچاتی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ رجو نے رخ پھر سے دوسری جانب کر لیا۔ تم اگر اس کی دی ہوئی چیزوں میں خوش رہنا سیکھ لو گی، نہ تو سکون محبت سب مل جائے گا۔ شومیز نے اس کی جانب ایک نظر ڈالی، وہ اب بھی رو رہی تھی۔ تم جانتی ہو آسٹریلیا میں خرگوش نہیں پائے جاتے تھے، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ لیکن پھر انسانوں نے فیصلہ کیا کہ وہاں خرگوش لائے جائیں۔ 1859 میں وہاں صرف 24 خرگوش لا کے چھوڑے گئے۔ جانتی ہو انسانوں کے فیصلے سے کیا ہوا؟ ایرج نے اس کی جانب رخ کیا۔ یقیناً وہ شومیز کی بات سے متجسس ہو گئی تھی۔ کیا؟ رجو نے اس کو دیکھا اور سوال کیا، جبکہ شومیز مسکرایا۔ کتنی معصوم تھی نہ رجو؟ بظاہر بے ضرر اور معصوم دکھنے والے ان جانوروں کی پیدائش کو کنٹرول کرنے کے لیے آسٹریلیا میں ان کا کوئی دشمن جانور یا وائرس نہیں تھا۔ اس لیے چند ہی سال میں ان کی تعداد لاکھوں بلکہ کروڑوں تک پہنچ گئی اور انہوں نے وہاں کے کسانوں کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا اور ان کی ساری فصلوں کو تباہ کر دیا۔ پھر آسٹریلیا کو ان خرگوشوں کے خلاف جنگ لڑنا پڑی۔ خرگوشوں سے جنگ؟ رجو مسکرائی، وہ اچھی خاصی محظوظ ہوئی تھی۔ ہاں، خرگوشوں سے جنگ۔ لوگ سال میں 20 لاکھ خرگوش مارتے لیکن خرگوشوں کی آبادی جوں کی توں ہی رہتی۔ ان لوگوں نے خرگوش پروف باڑیں ایجاد کی، زہر اور شکاری بندوقوں سے بھی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ مختلف طریقوں سے خرگوشوں کی آبادی ختم کرنے میں ناکامی کے بعد بالآخر ایک خطرناک وائرس چھوڑا گیا جس سے 95% خرگوش تو مر گئے لیکن باقی 5% پر وائرس بے اثر رہا اور دوبارہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی۔ آج بھی آسٹریلیا میں 20 کروڑ خرگوش موجود ہیں۔ آسٹریلیا میں اب خرگوش پالنا منع ہے اور صرف تماشا کرنے والوں کو انہیں رکھنے کی اجازت ہے۔ رجو جو متجسس ہو کر سن رہی تھی، اب اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ دیکھو، انہوں نے قدرت کے فیصلوں پر اتفاق نہ کیا اور اپنے فیصلے کیے جن کے ان کو بھاری نقصان اٹھانے پڑے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو جائیں تاکہ ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ شومیز کی باتیں کس قدر دل کو چھونے والی تھی۔ وہ جو کچھ لمحے پہلے رو رہی تھی، اب رونا بھول چکی تھی۔ اچھا، اب لے کر جا ہی رہے ہو تو گانے سنا دو۔ رجو کی آواز رونے کی وجہ سے بدلی تھی۔ شومیز کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اچھا، اگر نہ لگاؤں تو؟ اب وہ اس کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ تو میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دوں گی۔ رجو کی بات پر وہ پھر ہنسا۔ واقعی دلچسپ ہو۔ شومیز نے گاڑی کی ٹیپ پن کر دی۔ میرے دل میں تیری دھڑکنیں تھیں، مجھ کو نہ آئے نظر، تیرا عشق مجھ میں سانس لے رہا تھا، مجھ کو ہوئی نہ خبر۔ رجو نے شومیز کو دیکھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی نظریں سامنے مرکوز تھیں۔ مجھے بھی ڈرائیور بننے کا شوق ہے۔ رجو کی بات پر اس نے چونک کر اس کو دیکھا۔ تم شومیز شاہ کی بیوی بن گئی ہو اور تم ڈرائیور بننا چاہتی ہو؟ شومیز نے اس کی عقل پر افسوس کیا۔ لیکن وہ غلط تھا۔ مجھے اپنی گاڑی کا ڈرائیور بننے کا شوق ہے، جیسے آپ ڈرائیور ہو۔ گاڑی چلانے والے ڈرائیور ہی کہتے، میں نے پڑھا تھا۔ اب دیکھو کون انگلش جانتا ہے۔ رجو نے اس کی کم عقلی پر افسوس کیا اور شومیز کو بھی اپنی کم عقلی پر افسوس ہوا، وہ واقعی اس وقت ڈرائیور تھا۔ اچھا، تمہیں میں سکھا دوں گا، تمہارا ڈرائیور سکھا دے گا۔ رجو ہنسی۔ تو میرے ڈرائیور ہو۔ رجو اپنی بات کہہ کر پھر سے ہنسی۔ اس کی آنکھوں سے پھیلتی ہوئی یہ ہنسی کس قدر خوبصورت تھی۔ 1.5 گھنٹے میں شومیز شاہ اور ایرج لاہور ایئرپورٹ پر تھے۔ رجو کچھ نہیں جانتی تھی۔ آخر وہ کہاں جا رہی ہے؟ ان کی فلائٹ اسلام آباد کی تھی۔ رات 1 بجے کی فلائٹ تھی۔
शोमीज़ ने रजो का सामान निकाला। वो चौकी सिर्फ इसी का सामान था। शोमीज़ का सामान कहाँ था? हो सकता शाह पहले ही अपना का सामान रखाया हो, उसने दिल में सोचा। पहली दफा एयरपोर्ट देखा था उसने। शोमीज़ ने उसे अपने साथ मिलकर सब समझाया कि कैसे बोर्डिंग करवाते हैं, लेकिन समझ इसकी कुछ नहीं आया था। शाह, हम कहाँ जा रहे हैं? हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, शोमीज़ ने उसको बताया। अच्छा, वो पहाड़ों वाला शहर, वो ड्रामों वाला? रजो की आंखों की चमक बिल्कुल बच्चों वाली थी। हाँ वही। वो दोनों जहाज में सवार हो चुके थे। रजो दूसरों की तरह डर नहीं रही थी, बल्कि मतजस्स होकर हर एक चीज से लुत्फ अंदोज हो रही थी। शोमीज़ खिड़की वाली नशस्त पर था, जबकि रजो उसके साथ वाली नशस्त पर थी। जब जहाज परवान चढ़ा तो रजो बेसाख्ता बोली, आसमानी झोला ही है। शोमीज़ इसको देखकर मुस्कुराया। अगर इसकी जगह कोई और लड़की होती तो यकीनन डरती, लेकिन वो रजो नहीं होती। आधे घंटे में वो लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतर चुके थे। शोमीज़ ने उसे समझाया कि सामान वापस कैसे लिया जाता है। दोनों अब बाहर आ चुके थे। शाह, आपकी गाड़ी? वो मेरे दोस्त की थी, वो वापस ले जाएगा। अच्छा। रजो ने इस्बात में सर हिलाया। अब हम यहाँ से किस पर जाएंगे? रजो ने सवाल किया। जहाज में? क्या मतलब? मतलब हम यहाँ से लंदन जाएंगे और वहाँ से एडिनबरा। रजो ये दोनों नाम ही पहली दफा सुन रही थी। उसको लगा ये भी पाकिस्तान का कोई शहर होगा, इसलिए खामोश हो गई। 8 बजे वो एक नई सरजमीन पर थी, यूके की सरजमीन पर। उसके साथ उसका शरीक हयात था। लंदन की सरजमीन उसके पांव तले थी। वो एयरपोर्ट पर उतर चुके थे। यहाँ उन्हें शाम 3 बजे तक इंतजार करना था, क्योंकि यहाँ से उनको एडिनबरा की फ्लाइट लेनी थी। रजो के लिए सब नया था, पर कशिश था। शोमीज़ उसकी आंखों की खुशी में कहीं खोसा गया था। वो कैसे घूम घूम कर सब देख रही थी। एरज ने काले रंग की कमीज जिस पर शेषे लगे हुए थे पहनी हुई थी, दोपट्टा गले में फैला कर लिया हुआ था और साथ परांदा पहन रखा था। एक गांव की देसी सी लड़की यूके के शहर लंदन में आ चुकी थी। शाह, यहाँ कितने अंग्रेज हैं? रजो इर्द गिर्द चलते लोगों को देख रही थी। ज्यादातर उसे अंग्रेज ही नजर आ रहे थे। शोमीज़ हंस पड़ा। अब देखो अंग्रेज कैसे होते हैं। मैं अंग्रेज नहीं हूं, आप हो। आप अंग्रेज शाह हो। रजो ने अपनी काजल वाली आंखों से उसे देखते हुए कहा। शाह, पाकिस्तान में आने इतने सारे अंग्रेज कहाँ से आए? शोमीज़ को उसके सवाल पर बेसाख्ता हंसी आई, लेकिन वो जेर लब दबा गया कि कहें वो बुरा ना मान जाए। लेकिन मुझे तो लगता हम इतने सारे अंग्रेजों में 2 पाकिस्तानी हैं, उसने इतने पर जोर देते हुए कहा। मतलब? मतलब ये कि हम पाकिस्तान नहीं हैं। रजो ने उसको घूर कर देखा। फिर हम कहाँ हैं? हम लंदन हैं और 7 घंटे तक हम यहीं रोकेंगे। इसके बाद 3:15 बजे हमारी दोबारा फ्लाइट है, फिर हम एडिनबरा चले जाएंगे। शोमीज़ अब उसे इंतजार गाह में ले आया था, जहां बहुत सी कुर्सियां पड़ी थी, बहुत से लोग बैठे थे। उनका सामान भी उनके पास ही पड़ा था। शोमीज़ ने भी अपना सामान वहां रख दिया और दोनों बैठ गए, जबकि रजो तो उसकी बात सुनकर ही सदमे में चली गई थी। इसको तो उर्दू भी नहीं आती थी और शाह उसे अंग्रेजों के शहर में ले आया था। एज कुछ खाना है? शोमीज़ ने सवाल किया। नहीं, इसने बस इतना ही कहा, जबकि शोमीज़ जान चुका था कि वो अफसरदा हो चुकी है। अच्छा, लेकिन मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो कुछ खाते हैं, यहाँ हराम खाना मिलेगा। रजो का चेहरा दूसरी तरफ ही था, जबकि शोमीज़ उसके मुंह से ये बात सुनकर पहले तो खामोश हो गया और उसका चेहरा देखा जहां शिकायत नजर आ रही थी। फिर बोला, नहीं, हम हराम नहीं खाएंगे। मैं संडूच ले आता हूं, उसमें गोश्त नहीं होता। शोमीज़ समझ गया कि जहाज में एरज ने इस वजह से खाना खाया था कि वो समझ रही थी कि ये पाकिस्तान ही है और अब उन्हें इतनी देर यहाँ बैठना था। इसको भूखा तो नहीं रख सकता था। नहीं, मुझे नहीं खाना कुछ भी। रजो के लहजे से लग रहा था कि शायद वो रो देगी, लेकिन वो रोई नहीं, बस रुख दूसरी तरफ करके खफा खफा बैठ गई। शोमीज़ ने एक चेहरा सांस लिया और उठ गया। कितना बेमुरव्वत है, एक मुझे बगैर बताए उठाकर यहाँ ले आया, अब मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी और उठ और पता नहीं कहाँ चला गया। जहाँ भी गया मैं भी यहाँ ही बैठी हूँ, मेरी तरफ से तेल लेवन लेने जाए। रजो के हाथ में एक पीले रंग का बैग था जो शायद उसे शाह ने ही दिया था। इसने इस बैग को सख्ती से दबोच लिया। गस्सा से भरा चेहरा लिए वो बैठी लोगों को देख रही थी।
یہاں کے لوگ اپنے آپ میں کتنے مصروف تھے، پاکستان میں تو سب اس کو گھورتے۔ اگر وہ اس طرح اکیلی جینس اور شرٹ میں بیٹھی ہوتی اور باقی عورتیں شلوار قمیض میں ہوتے، لیکن یہاں کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ وہ شلوار قمیض میں بیٹھی تھی، ان سب سے مختلف تھی۔ کاش پاکستان کے لوگ بھی ایسے ہو جائیں تو کیا ہی بات ہو، ہر ایک کی زندگی آسان ہو جائے۔ رجو ان سب کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ وہ جانتی تھی کون آیا ہے، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ لو، یہ حلال ہے، دیکھو اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے۔ شومیز نے اس کے سامنے لیز کا پیکٹ کیا، رجو کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ تو بس شومیز سے ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ آنکھیں ترچھی کر کے اس نے شومیز کے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں لیز کا پیکٹ تھا اور ایک جوس کا ڈبہ تھا، لیکن بیٹھی ویسے ہی رہی، ابھی بھی وہ ناراضگی ہی ظاہر کر رہی تھی۔ کتنا مان تھا اسے کہ وہ اس سے ناراض ہو سکتی، اس کے سامنے نخرے دکھا سکتی۔ کھا لو، اب پاکستان سے میں مرچی والا پلاؤ تو لا نہیں سکتا، البتہ گھر چل کر تمہارے ہاتھ کا کھا ضرور سکتا ہوں، شومیز نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ایرج مسکرا دی اور اس کے ہاتھ سے لیز کا پیکٹ لے لیا۔ ویسے میرے پنڈ کا 5 والا پاپڑ اس چپس سے بہت بہتر ہے۔ شومیز اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنسا۔ اچھا، اور وہ 5 والا پاپڑ یہاں سے نہ ملے تو کیا کرے؟ ان انگریزوں کو چاہیے وہ پاپڑ یہاں لا کر بیچے، میں بتا رہی ہوں، اس چپس سے دوگنے بکیں گے۔ رجو نے لیز کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، اور پاپڑ پر کبھی چورن ڈال کر کھانا۔ رجو کے منہ میں جیسے چورن کے نام سے ہی پانی آ گیا تھا۔ شومیز مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہا تھا، ایک ہاتھ اس نے ٹھوڑی تلے رکھ لیا تھا۔ چورن کو پانی میں ڈال کر پینا اس جوس سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اب وہ جوس کا گھونٹ بھر رہی تھی، جبکہ شومیز ہنوز اسے تک رہا تھا اور وہ بے تکی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ شاہ، ایک بات تو بتاؤ، وہاں ہمیں اچھا کھانے کو ملے گا تو صحیح نا؟ رجو نے محسوس کیا وہ کہیں کھو چکا تھا۔ رجو نے اس کے آگے ہاتھ ہلایا جیسے اسے ہوش میں لانا چاہ رہی ہو۔ شاہ، اب اس نے قدرے اونچا بولا۔ ہاں ہاں بولو، شومیز جیسے ہوش میں آیا تھا۔ مجھے وہاں حلال کھانے کو تو ملے گا؟ رجو نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ اچھا، تو تمہیں لگتا کہ میں حرام کھانے کھا کر بڑا ہوا ہوں؟ شومیز نے آبرو اچکائے۔ نہیں، میرا مطلب وہ۔ رجو کو شرمندگی نے گھیر لیا تھا، اگر وہ اس کو لے جا رہا تھا تو یقیناً اس کو حلال کھانا بھی مہیا کرتا۔ ایرج، تمہیں مجھ پر یقین رکھنا چاہیے، میں جانتا ہوں تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر افسردہ ہو، چلو مجھ پر مت یقین کرو، خدا پر یقین کرو جس نے تمہیں پیدا کیا کہ وہ تمہارے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کتبہ عین زبر لام زبر چھوٹی یہ لکھ چاہیے کاف پیش میم پیش الف لام لکھ چاہیے کاف زیر تے زبر الف لام پیش وہو کاف پیش رے لکھ چاہیے کھ لکھ چارسی لام تشدید زبر کاف پیش میم لکھ چاہیے لکھ شدیے کو زبر عین زبر سین الف مقصورہ لکھ چاہیے 4 چھوٹی یہ الف زبر میم لکھ چاہیے تے زبر کاف لکھ چاہیے کھ زبر ہے پیش ہو لکھ چاہیے الف شین زبر چھوٹی یہ لکھ چاہیے لکھ چھ 5 4 2 زبر الف زبر چھوٹی یہ لکھ چاہیے کھ لکھ چھ چارسی لام تشدید زبر کاف پیش میم لکھ چاہیے لکھ شدیے کو زبر عین زبر سین الف مقصورہ لکھ چاہیے 4 چھوٹی یہ الف زبر لکھ چاہیے تے پیش بڑی ہے زیر بے تشدید پیش کو لکھ چاہیے الف شین زبر چھوٹی یہ لکھ چاہیے لکھ چھ 5 4 2 زبر الف شین زبر تشدید لکھ چھ چارسی لام تشدید زبر کاف پیش میم لکھ چاہیے لکھ چھ 5 اور اللہ چھوٹی یہ زبر عین لکھ چاہیے لام زبر میم پیش ہو زبر الف زبر نون لکھ چاہیے تے پیش میم لکھ چاہیے لا تے زبر عین لکھ چاہیے لام زبر میم پیش ہو لکھ چاہیے نون زبر مسلمانوں تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا۔ وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو، اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سینو ریل چھسی 3 البقرہ۔ شومیز خاموش ہوا۔ ایرج کو عربی تو سمجھ میں نہیں آئی، البتہ ترجمہ سے سمجھ آیا۔ اب شاہ، اس آیت کا مجھ سے کیا تعلق؟ اس نے پہلو بدلا۔ کیوں نہیں ہے؟ دیکھو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہی ہو وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، جیسا کہ تم افسردہ ہو کہ میں تمہیں گاؤں سے لے آیا اور تمہیں یہاں آنا برا لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا یہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ لیکن میں کون سا لڑ رہی ہوں؟ یہ تو جہاد کے بارے میں ہے۔ رجو نے اب آیت کے پہلے والے حصے پر غور کرتے ہوئے کہا۔ شومیز مسکرایا۔ ہو سکتا آنے والے دنوں میں تمہیں بھی ایک جنگ لڑنا پڑے اپنے لیے، اپنے حق کے لیے۔ جہاد بالعالم، یہ وہ جہاد ہے جس کے ذریعہ قرآن و سنت پر مبنی احکامات کا علم پھیلایا جاتا ہے، تاکہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں اور دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے۔ رجو نے اسبات میں سر ہلایا۔ جہاد کی بھی اقسام ہوتی ہیں،
اور 5 اقسام ہیں جہاد کی۔ اس آیت میں جہاد فرض کیا گیا ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو یہ صرف کافروں سے لڑنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن غور کیا جائے تو جہاد صرف کافروں سے لڑنا ہی نہیں ہے۔ جہاد خود سے بھی لڑنا، جہاد شیطان سے بھی لڑنا ہے، اور جہاد بالعالم بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ ہو سکتا آنے والے وقت میں تم اس کام آؤ۔ شومیز کہہ کر خاموش ہو گیا۔ آپ یہی کہنا چاہتے نا کہ میں یہاں آ کر دکھی نہ ہوں؟ اللہ پر یقین رکھوں کہ انہوں نے میرے لیے بہت اچھا سوچ کر رکھا ہوا ہے۔ بالکل یہی کہنا چاہتا ہوں۔ تم جانتی ہو، آیت کا معنی یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی چیز تمہیں حال میں بھاری اور شاق معلوم ہوتی ہے، حالانکہ وہ مستقبل میں بہت عالیشان فوائد کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کڑوی دوا پینا ایک اچھا کام ہے، کیونکہ مستقبل میں اس سے صحت ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ تجارتی سفر کے خطرات کو برداشت کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مستقبل میں نفع ملنے کی امید ہوتی ہے۔ علم حاصل کرنے کی مشقت برداشت کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس سے مستقبل میں دنیا و آخرت کی عظیم سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ شاہ آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ میں پڑھوں اور پڑھائی سے بھاگوں نہ، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شومیز کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں تو میں نے کب الٹا کہا؟ میں تو تمہیں کہہ کر ہی یہ لایا تھا کہ تمہیں پڑھنا ہوگا۔ ہاں یہ نہیں کہا تھا انگریزی سیکھنی ہوگی۔ رجو نے اب لیز کا پیکٹ رکھ دیا تھا۔ اس نے جتنا کھانا تھا کھا لیا تھا، پر تمہیں تو آتی ہے، تم بولتی نہیں، شومیز نے سنجیدگی سے کہا۔ رجو کو اپنی بات پر شرمندگی ہوئی۔ ہاں تو میرا دل نہیں کرتا، ورنہ بول کے دیکھائی تو تھی۔ رجو نے اس دن کی طرف اشارہ کیا جب اس نے انگریزی میں اپنا نام اسے بتایا تھا۔ کافی دیر دونوں میں باتیں ہوتی رہیں۔ رجو ساری رات کی جاگی ہوئی تھی، وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوئی تھی۔ اب اس کو شدید نیند آ رہی تھی، وہ باتیں کرتے کرتے باسیاں لے رہی تھی۔ شومیز بھی تھکا ہوا تھا، لیکن اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ اس کی باتیں سننے میں مگن تھا۔ سو جاؤ۔ اب کی بار رجو نے باسی لی تو شومیز نے اس سے کہا، واہ واہ، ایسے کیسے سو جاؤ؟ یہاں گوری میں میرے انگریز شاہ کو لے اڑے۔ آخری بات اس نے دل میں کہی تھی، شاہ کے سامنے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ اچھا بات سنو، جب ہم ایڈنبرا پہنچیں گے تو کوئی گرم سویٹر پہن لینا یا شال کر لینا، میں نے تمہارے سامان میں سب چیزیں رکھی تھیں۔ شومیز نے اسے بتایا۔ ایرج کے لیے اس نے خود سے ہی شاپنگ کر لی تھی، اس کے کپڑوں والے بیگ سب وہی خرید کر لایا تھا اور اس کے گھر پہنچا چکا تھا۔ پر مجھے سردی نہیں لگتی، رجو فورا سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، لیکن سردی ہوگی وہاں، خدا کا خوف کرو شاہ، جولائی کے مہینے میں کون سی سردی ہوتی؟ مذاق بنوانا چاہتے ہو نا میرا؟ میں جب وہاں اتروں تو لوگ مجھے دیکھ کر مجھ پر ہنسے۔ میں نہیں پہنوں گی۔ ایرج وہاں ہم رات کے وقت پہنچیں گے اور اس وقت ٹھنڈ ہو جائے گی۔ تمہارے گاؤں میں جتنی سردی دسمبر میں پڑتی، اتنی گرمی ایڈنبرا میں جون جولائی میں پڑتی۔ کہا تو شومیز ٹھیک ہی رہا تھا۔ ایڈنبرا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت بھی 18-19 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا۔ اس وقت لندن کا درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ تھا، اس لیے اسے ٹھنڈ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن رجو کو کون سمجھائے، شومیز بھی اس کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ لندن سے ایڈنبرا پہنچنے میں انہیں تقریباً 2 گھنٹے لگے تھے۔ اس سارے راستے ایرج سوتی ہوئی آئی تھی۔ شومیز نے بھی اسے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت اور اس کے 32 کونسل علاقوں میں سے ایک علاقے جو تاریخی طور پر کاؤنٹی مڈلوتھیان کا حصہ تبادلہ خیال سے ایڈنبرگ شائر 1921 سے پہلے لوتھین میں فورٹ کے جنوبی ساحل کے خیرت پر واقع شہر میں پہنچ چکے۔ ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور برطانیہ کا 7واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ کم از کم 15ویں صدی سے اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت کے طور پر پہچانا جانے والا ایڈنبرا اسکاٹ لینڈ کی حکومت، اسکاٹش پارلیمنٹ اور اسکاٹ لینڈ کی اعلیٰ عدالتوں کی نشست ہے۔ یہ شہر طویل عرصے سے تعلیم کا مرکز رہا ہے، خاص طور پر طب، اسکاٹ قانون، ادب، فلسفہ، سائنس اور انجینئرنگ کے شعبوں میں۔ لندن کے بعد یہ برطانیہ کا دوسرا سب سے بڑا مالیاتی مرکز ہے، اور شہر کے تاریخی اور ثقافتی پرکشش مقامات نے اسے لندن کے بعد ایک بار پھر برطانیہ کا دوسرا سب سے زیادہ سیاحت کرنے والا مقام بنا دیا ہے، جس میں 4.9 ملین دورے ہوئے، جس میں بیرون ملک مقیم 2,40,000 افراد شامل ہیں، جن کا حصہ وہ دونوں بھی بن گئے تھے۔ رجو تو ان عمارتوں میں کہیں کھوسی گئی تھی۔ ایڈنبرا میں سابقہ شہر اور دیہات شامل ہیں جو 19ویں اور 20ویں صدی کے وسعت پذیر شہر میں جذب ہونے سے قبل اپنے اصل کردار کو بستیوں کی حیثیت سے برقرار رکھتے ہیں۔
ڈیری دلی جگہ کا نام جیسے بہت سے علاقوں میں رہائش گاہیں ہیں جو کثیر مقصدی عمارتیں ہیں جنہیں خیمون تینمنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حالانکہ شہر کے زیادہ تر جنوبی اور مغربی حصے روایتی طور پر کم تعداد میں تیار ہوئے ہیں اور زیادہ تعداد میں علیحدہ اور نیم علیحدہ ولا موجود ہیں۔ ایڈنبرا کے تاریخی مرکز کو پرنسس اسٹریٹ گارڈنز کے گرین سویٹ نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جنوب کی طرف اس نظارے پر ایڈنبرگ کیسل کا غلبہ ہے جو کیسل راک پر اونچی عمارت میں ہے، اور ہالروڈ محل کی طرف اترتے ہوئے اولڈ ٹاؤن ہے۔ شمال کی طرف پرنٹس اسٹریٹ اور نیو ٹاؤن ہے۔ ویسٹ اینڈ میں مالیاتی ضلع شامل ہے۔ انشورنس اور بینکاری دفاتر کے ساتھ ساتھ ایڈنبرا انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر بھی ہے۔ رجو نے ٹی وی میں دیکھ رکھا تھا کہ چرچ کیسا ہوتا ہے، لیکن اسے یہاں تقریباً ہر عمارت ہی چرچ کی شکل کی معلوم ہوتی تھی۔ شومیز نے ایئرپورٹ سے اوبر کروائی تھی۔ پرانی عمارتوں کی طرح تھا یہ شہر، لیکن پھر بھی بہت خوبصورت تھا۔ رجو کو ٹھنڈ لگ رہی تھی، لیکن وہ شاہ کے سامنے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی۔ وہ بس ون اسکرین سے باہر کی عمارتیں دیکھنے میں مصروف تھی۔ کتنا خوبصورت شہر تھا! شومیز موبائل میں مصروف تھا، جبکہ وہ ایڈنبرا کی عمارتوں کو دیکھنے میں مشہور تھی۔ تقریباً 20 منٹ میں وہ لوگ لسڈود گلمتن ایڈنبرگ سکتا H17 SD کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ ان کے گھر کا مکمل پتہ تھا۔ ایرج گاڑی سے اتری جبکہ شومیز اتر کر سامان لے رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ گھر تھا۔ کتنا خوبصورت گھر تھا! شومیز نے ڈرائیور کو پیسے ادا کیے۔ یکنا شومیز بہت تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد تو کوئی بھی تھک سکتا تھا۔ یہ تو باقل ویسا گھر ہے جیسا ڈرائنگ کے پیپر میں بناتے تھے۔ رجو نے حیرت زدہ ہو کر اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہا، بالکل ویسا ہی ہے، ویسی ہی چھت جس پر کلیجی رنگ کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں، ہائے ویسا ہی چھوٹا سا آگے باغیچہ بنایا ہوا ہے۔ رجو اس گھر کو دیکھ کر نیند بھول چکی تھی۔ شومیز بس اس کی حیرت پر حیران ہو رہا تھا۔ ویسے ہی کھڑکیاں سامنے کو تھیں، بس اس کی نیچے والی دیواریں سفید ہیں اور دروازہ بھی سفید ہے۔ اندر چلیں؟ شومیز نے پوچھا۔ پر شاہ اس کی تو دیواریں ہی نہیں ہیں، اگر چور وغیرہ آ گیا تو؟ گھر کے گرد چھوٹا سا کالا لوہے کا جنگلہ تھا، اس کے گرد باغیچہ تھا۔ گھر کے بالکل ساتھ ہی گیراج کی جگہ بنی ہوئی تھی، وہ بھی ایک اوپن ایریا ہی تھا، لیکن اس کے گرد لکڑی کی دیوار تھی جو جنگلے سے تھوڑی بڑی تھی۔ نہیں آتا کوئی بھی چور، فکر مت کرو، تم ہو نا حفاظت کرنے کے لیے، شومیز نے اس کی تنگ کرتے ہوئے کہا، جبکہ رجو کے کندھے فخر سے بلند ہوئے۔ وہ تو خیر میں ہوں۔ گیراج میں سفید رنگ کی ایک کار کھڑی تھی۔ شومیز نے جنگلہ کھولا تو وہ دونوں ایک پکی سڑک پر چلنے لگے جس کے گرد باغیچہ تھا۔ گھر بہت بڑا نہیں پر بہت خوبصورت تھا۔ سفید رنگ کا لکڑی کی کھڑکی تھی، شیشے لگے ہوئے تھے، لیکن آگے سکن رنگ کے پردے تھے۔ شومیز نے چابیاں جیب سے نکالیں اور سفید دروازہ کھولا۔ وہ ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے چند قدم پر دائیں جانب لونگ روم کو دروازہ کھولتا تھا۔ گھر میں سارے دروازے ہی سفید رنگ کے تھے۔ اس کے فورا بعد ہی دائیں جانب ہی کچن کا دروازہ تھا۔ شومیز سامان لے کر سیدھا اوپر نظر آنے والی سیڑھیوں پر چڑھ گیا، جبکہ رجو تو گھر کو دیکھتی رہ گئی۔ شاہوں کی حویلی بلاشبہ خوبصورت اور بہت بڑی تھی، لیکن یہ گھر اس سے چھوٹا پر کئی گنا خوبصورت تھا۔ وہ لونگ روم میں داخل ہو چکی تھی۔ نیچے ملائم سا کریمی رنگ کا کارپیٹ تھا۔ سامنے بڑی سی LED دیوار میں آویزہ تھی جس کے دائیں جانب 2 پینٹنگز لگی ہوئی تھی اور بائیں جانب ایک لگی ہوئی تھی۔ دیواروں کا رنگ بھی کریمی ہی تھا۔ کھڑکی پر پردے بھی کریمی رنگ کے تھے۔ کھڑکی کے آگے صوفہ پڑا تھا جو دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور دوسری دیوار کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا جو کہ لونگ روم کے داخلی دروازے تک تھا۔ درمیان میں ایک میز تھا جو صوفوں کے ساتھ کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسی رنگ نرم سا ٹیبل بنا ہوا تھا۔ LED کے نیچے بھی ایک لکڑی کا میز پڑا تھا جس کی ایک جانب گلدان تھا جس میں سورج مکھی کی طرح کا پھول تھا۔ چھت پر فانوس تھا جو ابھی بوجھا ہوا تھا۔ رجو مڑی تو اس کو لگا ایک دم سے کمرہ بڑا ہو گیا ہو۔ یہ کیا، اتنا بڑا کمرہ! اور میری ہمشکل بھی ابھی وہ یہ کہہ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ شیشے میں لگی۔ وہ کمرہ بڑا نہیں تھا بلکہ دیوار پر آئینہ آویزہ جس میں پوری کمرے کا عکس نظر آتا تھا۔ رجو وہاں سے نکلی تو کچن میں داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ساتھ گرے کلر کی صوفہ نما کرسیاں تھیں جو 4 تھیں، اور ان کے درمیان شیشے کا میز پڑا تھا جس پر نیلے رنگ کی پلیٹیں تھیں اور نیلے ہی رنگ کے گلاس تھے۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا دروازہ تھا جو گھر کے پچھلے باغیچے میں کھلتا تھا۔ شراب والے گلاس
اس کو تو دیکھ کر ہی الٹی محسوس ہونے لگی، لیکن پھر وہ آگے آئی۔ ڈائننگ میز کے ساتھ سبزیاں کاٹنے کا کاؤنٹر بنا ہوا تھا، جس کے آگے دو کالی اونچے سٹول پڑے تھے۔ حویلی کے کچن کا کاؤنٹر درمیان میں تھا، جبکہ یہ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ سامنے دیوار میں اون لگا ہوا تھا۔ یہ سب وہی چیزیں تھیں جو وہ حویلی میں دیکھ چکی تھی۔ دائیں جانب ایک فریج پڑا تھا، جہاں اون لگا ہوا تھا۔ اسی دیوار میں کریمی رنگ کے کیبن بنے ہوئے تھے، جہاں برتن پڑے تھے۔ رجو سکن رنگ کی ٹائل پر چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ راہداری میں چلتے ہوئے بائیں جانب اس نے ایک دروازہ کھولا۔ وہ سٹور بنا ہوا تھا۔ واشنگ مشین بھی پڑی تھی۔ یہ کپڑے دھونے کے لیے سٹور بنا ہوا تھا۔ رجو نے وہ دروازہ بند کیا اور اگلے کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک رائکنگ چیئر پڑی تھی اور ایک طرف بک شلف بنا ہوا تھا، جہاں چند کتابیں تھیں، اور سامنے ایک بڑا سا لکڑی کا ٹائم پیس لگا ہوا تھا جو 3 بجا رہا تھا۔ رجو تو حیران ہو گئی۔ لے ادھر، تو شاہ نے کہا تھا ہم 3 بجے نکلیں گے اور یہاں آنے کے بعد بھی 3 ہی بجے۔ یہ چکر کیا ہے؟ وہ دروازہ بند کرتی اوپر آ گئی۔ اوپر بھی ایسے راہداری بنی ہوئی تھی جس کی دونوں جانب 2 کمرے تھے۔ اوپر 4 دروازے تھے۔ دائیں جانب 2 دروازے تھے اور بائیں جانب 2 دروازے تھے۔ رجو نے پہلے ایک دروازہ کھولا۔ وہاں شاہ نہیں تھا، کمرہ خالی تھی، لیکن وہاں اس کا سامان پڑا تھا۔ رجو نے آ کر اس کے مقابل والا دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر وہ نیم دراز پڑا تھا۔ شاہ! رجو اونچا اونچا بولتی اس تک پہنچی۔ شومیز نے سر اٹھایا۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ایرج، کوئی مسئلہ ہے؟ شومیز جلدی سے اٹھا، لیکن ایرج کو اب دک ہو رہا تھا۔ شاید شومیز ابھی آ کر سویا ہی تھا اور اس نے اٹھا دیا۔ وہ نیچے والا ٹائم پیس خراب ہے۔ او ابھی 3 بجا رہا ہے۔ رجو کے چہرے پر شرمندگی واضح تھی۔ کیوں، ٹھیک تو تھا۔ شومیز نے اپنی گھڑی دیکھی اور سر پر ہاتھ مارا۔ رجو، یہاں کا وقت پاکستان کے وقت سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، اور میں نے اس وقت تمہیں پاکستانی وقت کے مطابق بتا دیا تھا۔ معافی دے دو، شومیز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ لے بھلا، میں کیا کہا ہے؟ اچھا اب سو جاؤ، سارے راستے میرا سر کھایا آپ نے۔ رجو منہ چڑھاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ میری بے اور ابا سے بات بھی نہیں کروائی، میرا وہ ڈبے والا فون بھی نہیں لا کر دیا، میں اس میں گیم کھیلتی۔ رجو کو سوچ سوچ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اسی کمرے میں واپس جہاں اس کا سامان تھا۔ کمرہ بہت بڑا نہیں تھا، بس ایک بیڈ تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھا اور ساتھ ایک صوفہ نما کرسی تھی۔ وہ خود بھی بہت زیادہ تھک چکی تھی، بس سونا چاہتی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا اس کا گھر۔ رمشا یا زین دیکھ لیتے تو یکنا بے ہوش ہو جاتے۔ وہ انہی سوچوں میں گم سو گئی۔ رجو جب اٹھی تو نیچے آئی، وہ سیدھا کچن میں گئی۔ اس کو بھوک لگی تھی۔ اس نے فریج کھولا تو کچھ بھی نہیں پڑا تھا۔ اس کو شدید قسم کی بھوک لگی تھی۔ وہ اب شومیز کو اٹھانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی ایک دفعہ وہ اسے بے آرام کر چکی تھی۔ وہ لونگ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ پردے اس نے ایک طرف کر دیے تھے۔ کتنی رات ہو گئی تھی کہ کیا کروں، کچھ بھی کھانے کا نہیں پڑا، بھوک بھی شدید لگی ہوئی ہے۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، انگریزوں کا شہر ہے، میرا پن بھی نہیں کہ کسی کے گھر سے سالن مانگ لاؤں۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے خوبصورت گھر کا فائدہ، کھانے کے لیے ٹائلیں چاٹوں۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کوئی گھر میں داخل ہوا۔ دروازہ کھولنے کی آواز سے رجو ڈر گئی۔ کہا تھا شاہ کو، اتنی چھوٹی دیوار ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، بس آ گیا کوئی انگریز چور۔ وہ لونگ روم کا دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ کچن میں اسے جاتے ہوئے شومیز دکھائی دیا۔ اس کی سانس میں سانس آیا اور شومیز کے پیچھے گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ ڈبے تھے جو اس نے کاؤنٹر پر رکھے۔ کھانا لے کر آئے ہو؟ رجو نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے سوچا ایرج نے تو مرچی والا پلاؤ پکانا نہیں، میں باہر سے ہی لے آؤں۔ کتنی دفعہ وہ اس کے پلاؤ کا تانا دے چکا تھا۔ ہاں تو گھر کوئی چیز پڑی ہوتی تو بنا ہی دیتی۔ اچھا فی الحال تو یہ کھاؤ، پھر وہ بھی بنا کے کھلا دینا۔ شومیز ایک کانچ کے باول میں آلو مٹر اور قیمہ نکال رہا تھا۔ ارے یہاں سے یہ بھی مل جاتا ہے؟ رجو نے قیمے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، رستم ہوٹل سے لایا ہوں، خالص پاکستانی کھانا ملتا ہے اور حلال بھی ہوتا ہے۔ شومیز اب ایک اور باول نکال کر لے آیا تھا۔
اس میں دہی بھلے ڈال چکا تھا۔ میں مدد کرواں؟ نہیں میڈم، آپ بس دیکھیں، آپ کے ہاتھوں پر ابھی مہندی لگی ہوئی ہے۔ شومیز نے ایک اور تانے کا تیر اس پر چلایا تھا۔ اب شاہ ایسی بھی بات نہیں، آپ چیزیں لا دیتے، میں گھر میں بنا دیتی، اتنا تو مجھے بنانا آتا ہے۔ ہاں، جیسے مجھے آج صبح لیز اور جوس کی صلح ماری تھی۔ رجو اب واقعی بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ بھوک تو شاہ کو بھی لگی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی شاہ سے نہیں پوچھا کہ آیا وہ بھی کھانا چاہتے یا نہیں۔ شومیز ایک ڈش میں بار بھی کیوں نکال رہا تھا۔ اتنا سب کچھ، کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ رجو کا اشارہ انا کی طرف تھا۔ نہیں، ہمارے لیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اب شومیز ایک ہوٹ پوٹ میں روٹیاں رکھ رہا تھا اور باقی تمام کین کے ڈبے وہ نیچے ڈسٹبن میں پھینک چکا تھا۔ رجو اب خود ہی آگے کو آ کر سارا کھانا میز پر لگا رہی تھی۔ ایک کرسی پر وہ خود بیٹھ گیا اور ایک پر ایرج۔ شومیز اپنا کھانا نکال چکا تھا، لیکن ایرج بیٹھی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ میں نے اس گلاس میں پانی نہیں پینا، اس میں انگریز شراب پیتے۔ شومیز کا دل کیا ایک دفعہ اس کی سوچ پر اچھی طرح ماتم کر لے، لیکن اس نے اٹھ کر سامنے کیبن سے دو دوسرے گلاس نکال لیے۔ اب یہ مت کہنا کہ نیلی پلیٹ میں نہیں کھانا، شومیز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، پلیٹ سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اچھا، کل میں تمہیں بسم اللہ سٹور پر لے چلوں گا، وہاں سے تمام پاکستانی مسالے اور کھانے کی اشیاء مل جائیں گی، شومیز نے اسے بتایا۔ اس کے بعد دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا اور سونے چلے گئے۔ کیسا چل رہا وہاں کا بزنس؟ شناور شاہ فون پر بات کر رہے تھے۔ جی اللہ کا شکر ہے بابا، میری فیکٹری سے جینز اور شرٹس اب بیرون ملک بھی جانے لگی ہیں۔ کل ہی ایک بڑا آرڈر موصول ہوا ہے۔ شومیز میں نے تو تمہیں کہا تھا، وائن آپ کرو وہاں کا بزنس، تم وہی فیکٹری یہاں بھی لگا سکتے ہو کم ٹیکس پر، لیکن آپ جانتے ہیں اس کو بنانے میں میری کتنی محنت لگی ہے، میں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا نا، شومیز نے شناور شاہ کو جواب دیا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب وہ شناور شاہ سے بات کر رہا تھا۔ مرضی ہے تمہاری برخوردار، سجاد کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے، اگلے مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ شناور شاہ نے شومیز کو خبر دی۔ یہ تو خوشی کی خبر ہے، میں ضرور تشریف لاؤں گا۔ شومیز نے فون رکھ دیا، اپنے کمرے میں ہی ابھی تک موجود تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر وہ فون سن رہا تھا۔ نیچے باغیچے میں بیٹھی لڑکی اسے نظر آ رہی تھی، جو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ میں سچ ہی کہتا ہوں، تم بہت دلچسپ ہو، شومیز مسکرایا۔ پتہ نہیں کب اٹھے گا، سردی بھی لگ رہی ہے۔ سارا سامان نکال کر رکھ دیا، اس چادر کے علاوہ اور تو کوئی چیز نہیں ملی۔ رجو خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ تقریباً صبح سے اٹھ کر باہر لان میں آ گئی تھی۔ اس نے بہت سے لوگوں کو بھاگتے ہوئے بھی دیکھا تھا، کچھ کے ہاتھ میں کتا بھی تھا۔ چائے؟ شومیز اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ وہی لان میں نیچے ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا چائے؟ رجو نے اس کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بنا دو گی یا وہ بھی باہر سے لاؤ؟ دیکھو شاہ، یہ تانا نہ دیا کرو، سیدھی طرح جیسے ابھی کہا کرو کہ یہ کر دو۔ ایک تو میرے ابا سے بات بھی نہیں کروائی، الٹا کل سے مجھے سنائی جا رہے ہو۔ شرم حیا نام کی تو چیز ہی نہیں ہے۔ تم واقعی دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ بد زبان بھی اچھی خاصی ہو۔ اس نے افسوس سے نفئی میں سر ہلایا۔ اور گھر میں دودھ پڑا جو میں چائے بنا کر دوں؟ رجو نے اس وقت بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے جو ہوا کی وجہ سے آنکھوں میں آ رہے تھے۔ وہ بار بار انہیں پیچھے کر رہی تھی۔ بس بس، میں نے تو تمہیں چھیڑنے کے لیے کہہ دیا تھا، میں چائے اتنی پیتا ہی نہیں، اور جو پیتا تھا وہ بھی میری توبہ کہ اب پیوں۔ شومیز نے اس کے غصے سے توبہ کرتے ہوئے کہا۔ رجو غصے سے اٹھ آئی۔ اس کو بس اسی بات کا غصہ تھا کہ اس کے ابا سے اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ آج ہم پرنسس اسٹریٹ جائیں گے، شومیز نے اسے لونگ روم میں بیٹھے ہوئے بتایا۔ خود وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا جبکہ وہ باہر دیکھ رہی تھی۔ پردے ابھی بھی ایک طرف ہی تھے جس طرح اس نے رات کو کیے تھے۔ شومیز ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ایرج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ بہت دیر سے بیزار سی بیٹھی تھی، صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں نے ایڈنبرا کی پرنسس اسٹریٹ اپنے دلکش پرکشش مقامات اور اس کی بہت سی دلچسپ اور غیر معمولی دکانوں کی وجہ سے مشہور ہے، جو کہ پوری لمبائی کے ساتھ چلتی ہیں۔ پرنسس اسٹریٹ واٹر لوک پلیس سے شروع ہوتی ہے، جو ایسٹ اینڈ میں واقع ہے، اور سینڈوکس پلیس تک جاتا ہے، جو مغربی کنارے پر پایا جاتا ہے۔ شومیز اسے وہ نام بتا رہا تھا جو اس نے اپنی زندگی میں نہیں سنے تھے۔
شاہ سیدھی طرح بتاؤ یہ چیز کیا ہے؟ رجو چڑھ کر بولی، پرنسس اسٹریٹ ایک گلی ہے جہاں مختلف دکانیں واقعی ہیں، جہاں سے تم شاپنگ کر سکتی ہو۔ ہاں تو سیدھی طرح کہو بازار جانا۔ پتہ نہیں پرنسس اسٹریٹ کیا لگایا ہوا ہے۔ رجو کو بہت غصہ آ رہا تھا، اس کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے ناراض ہے، اس کی بات کروا دے وہ، لیکن نہیں، اس کے کان پر تو جو تک نہ رینگی۔ ہاں بازار ہی جانا، شومیز نے خود کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، مجھے پراندے بھی لینے اپنے لیے۔ ایرج نے اسے بتایا، وہ تو نہیں ملیں گے یہاں سے۔ کیوں؟ پاکستانی کھانا مل سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ یہاں کوئی پہنتا نہیں۔ شومیز نے اب ریموٹ رکھ دیا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ہاں اسی لیے زری زری تھوڑے بال ہیں، پراندے پہنا کرے تو بال بھی لمبے ہوں میری طرح۔ وہ انا کے بال دیکھے ہیں، کتنے تھوڑے سے ہیں، بھی گولڈن سے، رجو نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ شومیز پھر سے باتونی لڑکی کی باتیں سننے میں مگن تھا۔ تھوڑی تلے ہاتھ رکھے۔ ہاں میں جواب دیتے ہوئے خاموشی سے سن رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ چہرے پر مسکان لیے وہ اسے سن رہا تھا۔ بات کتنی ہے، انگریزنیوں کو بھی پراندہ پہننا چاہیے، انڈا لگانا چاہیے، مکھن لگانا چاہیے اور دہی لگانی چاہیے۔ ہاں غرض ہر کھانے والی چیز سر پر لگا لینی چاہیے، شومیز نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ نہیں جی میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے بس یہ کہا ان کے بال دیکھو۔ ہاں اسی لیے تو ہم ایرج کو لائے ہیں یہاں کہ وہ سب کو وہ سکھائے جو ان بیچاری انگریزنیوں کو نہیں آتا۔ میں نے ان کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، اپنی انا کو خود سمجھا دینا۔ گولڈن کیڑی، رجو کہتے ساتھ اٹھ گئی وہاں سے۔